ہم نے غضنفر کو ہمیشہ سے ممبر پر دیکھا ہے، لیکن قبلہ کے اپنے نظریات کیا تھے؟ اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے، عوام الناس میں کھڑے ہو کر علمی نمائندگی کرنے والے فرد کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے جو کچھ وہ سامنے ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ غضنفر صاحب کی علمی شخصیت کا احاطہ کرنا تو اپنی جگہ مشکل ہے ہی، لیکن ان کی نظریاتی شخصیت کی پیمائش کرنا بھی آسان نہیں۔ بنیادی طور پر ذوات قدسیہ وہ قہری طور پر برپا حقیقتیں ہیں کہ جنہیں جس دیکھنے والے نے بھی دیکھا اور اس نے جو بھی گواہی دی کہ یہ ہیں، نگاہ حقیقت سے دیکھا جائے تو وہ اپنے ہی گرد طواف کیا اس نے۔ تشیع میں عصمت کا ایک فلسفہ ہے۔ تشیع کے علماء نے بھی عصمت کے حوالے سے جن 14 ہستیوں میں عصمت مطلقہ کو محصور کیا ہے، وہاں پر بھی وہ عصمت مطلقہ کے درجات کے تفاوت ان میں نظر آتا ہے، لیکن غضنفر کا خاصہ یہ ہے کہ غضنفر 14 میں محصور نہیں رہا۔ کہ عصمت دراصل ہے کیا؟ عین وقت پر آپ نے اس گوشے کو اٹھایا ہے، کیونکہ یہ بات شاید ادھوری رہ جاتی۔ کسی کا احساس کوئی عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتی، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو قبلہ کا بہت مختلف تھا، وہ تھا نظریہ شفاعت۔ آپ کی شاید نظر میں ہو یوسف ابن سعید کی ایک روایت ہے سرکار صادق آل محمد سے، تو آگے بڑھ کر کہیں گے کہ آپ ہماری گواہی دیجئے کہ ہم نے نبوت پہنچا دی۔ رسالت میں آپ اپنے دائیں بائیں کھڑے حمزہ و جعفر سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یا جعفر و یا حمزہ اذهبا واشهدا للنبیین، گواہی دو کہ انہوں نے نبوت پہنچا دی، کہ وہ انبیاء ہیں، اور حمزہ و جعفر جو ان کی شفاعت کا سبب بن رہے ہیں وہ بظاہر کسی منصب حجیت پر فائز نہیں۔ تو یہ فلسفہ کیا ہے؟ مصادر ہیں غضنفر کے، غضنفر کا مطالعہ ہے۔ تو اس مطالعے میں ایسی کیا خاصیت ہے، ان مصادر میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ کسی بھی صاحب نظریہ، صاحب رائے شخص کا جو علمی قد و قامت ہوتا ہے اس میں کتاب کا کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر کتاب ہی اس کی بنیاد ہو تو کتب خانوں والے سب سے بڑے عالم نہ ہو۔ کہ مطالعہ جو ہے یہ مفاعلہ کے وزن پر ہے۔ مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فریقین کا متقاضی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مکالمہ، اب آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ بیٹھا خود کلامی کر رہا ہو اور دیکھنے والا کہے کہ یہ مکالمہ کر رہا ہے۔ مکالمے کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ آیا یہ کوئی منصب ہے، آیا یہ کوئی مقام ہے، جس طرح نبوت ہے، رسالت ہے؟ ولایت کی بات جب بھی آئی ہے ہمیشہ یہی سمجھا گیا ہے کہ شاید شہادت ثالثہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ ولایت صرف شہادت ثالثہ نہیں ہے، ولایت مطلقہ کا مالک وہ ذات ہے جو خلق تک آ ہی نہیں سکتا، اور اسی سفر پر گامزن رہنا غضنفر کا کمال تھا جو اسے اس کمال پر لے گیا کہ جس کمال کے بارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ غضنفر سے پہلے نہ کوئی غضنفر جیسا آیا۔ جن علماء کو غضنفر خود پسند کیا کرتے تھے، کسی بھی وجود کی جو آبیاری ہے وہ طے کرتی ہے کہ ثمر کیا ہوگا، اسی طرح شعور کی آبیاری طے کرتی ہے کہ مشاعر کہاں جائیں گے۔ کہیں ذکر تذکرہ بھی ہوا تو انہی کا نام آیا، شیخ زین الدین احصائی، کاظم رشتی، محمد خان کرمانی، کریم خان کرمانی۔ شیخ احمد بن زین الدین احصائی کا شاگرد تھا کاظم رشتی، ادھر محمد خان کرمانی شاگرد کریم خان کرمانی کا۔ ان کو پسند کرتے تھے، لیکن اگر ان دونوں کے بارے میں اکٹھے سوال کرتے کہ کاظم رشتی اور احمد احصائی کے درمیان آپ کسے پسند کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کاظم رشتی کو۔ دونوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے استادوں کی وجہ سے میں اس لیے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ یہ دونوں اپنے نظریات میں بالکل واضح ہیں۔ لیکن یہاں پر جب بات آتی ہے داماد کی تو یہاں پر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ ملا صدرہ کو اتنا پسند نہیں کیا کرتے جتنا وہ میر باقر داماد کو پسند بالکل کیا ایسے ہی ملا صدرہ تو تھا ہی نہیں نا، مطلب ملا صدرہ کبھی ان کے علم کی سلطنت میں ملا صدرہ نہیں رہتا تھا، اس کا باشندہ نہیں تھا۔ کہ ملا صدرہ پر ہمارے مکتبہ فکر میں ایک پورا اسکول آف تھاٹ تشکیل پایا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ملا صدرہ نے ابن عربی کے نظریات کو فلسفیانہ لبادہ اڑھایا، تو ابن عربی کے چاہنے والے ملا صدرہ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے یہاں علماء جو عرفان و فلسفہ و حکمت سے کے میدان کے شاہ سوار کہلاتے ہیں، بالکل جب وہ ابن عربی کا ذکر کرتے ہیں تو اتنے عقیدت و احترام و القابات سے کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن نہیں باقی رہ جاتا ہے بس۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ علم سے مخلص ہیں، اگر آپ کا مفاد علم ہے، کیا معصومین نے یہ نہیں کہا کہ حکمت تمہاری گمشدہ میراث ہے جہاں مل جائے؟ کہ جسے علم کہا جاتا ہے کیا وہ علم ہے یا نہیں؟ تو میر باقر داماد فلسفے کی دنیا میں، حکمت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس کی وجہ ان کی کچھ انفرادیتیں، حدوث دہری، اصالت ماہیت، عالم عقول۔ بات یہاں سے پھر ایک ایسے عالم کی طرف جا سکتی ہے جو غضنفر کے پسندیدہ علماء میں سے تھا، حیدر عاملی،
صدرہ کے نزدیک برہان کی زیادہ اہمیت صحیح. اور اس کے برعکس عاملی کے نزدیک عارف برہان سے بے نیاز ہوتا ہے. اور حیدر عاملی غضنفر صاحب کے پسندیدہ علماء میں سے ہونے کے پیچھے غضنفر کا یہ زبان زد عام جملہ حیدر عاملی کے اسی جملے سے مربوط ہے کہ علی والا جاہل نہیں ہو سکتا، جو ولایت پر ہے وہ طرق علم پر چل رہا ہے. حیدر عاملی کا قرآن کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ قرآن کا وجود حقیقی کیا ہے اور پھر وہ حجت کا وجود حقیقی کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں رک جانا چاہیے. مبدا اور منتہا، آغاز اور انجام. تو عاملی کے نزدیک جو آغاز ہے وہی انجام ہے. یعنی اگر ہم اس کو نصوص میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو مبدا اور منتہا کے ایک ہونے کے بارے میں جو آیت بتا رہی ہے، یہ وہ آیت ہے جو ہر عالم جاہل سب سے زیادہ اسے پڑھتا ہے، خاص طور پر جب کوئی مر جائے تو سننے والا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بات. خمینی صاحب کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. خود غضنفر صاحب سے ایک جملہ کہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ آپ نے ممبر پر سیرت سے ہٹ کر عرفانی اعتبار سے جن نظریات کو آپ بیان کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، جتنا میں نے سنا ہے، اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ خمینی کی سرحد سے باہر نہیں نکلے. مسکرائے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہوتا، کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ علمی رویہ اپنایا جائے. میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں اور یہاں بات ختم کرتے ہیں کہ شیخیت کے رکن رابع کا نظریہ اگر اس کی روح کو سمجھا جائے تو خمینی کے ولایت فقیہ کے نظریے سے زیادہ مختلف نہیں ہے. کیا بات. ہم اپنے مفاد کی بنیاد پر کسی شخص کو مکمل طور پر مان لیتے ہیں اور اپنے مفاد کی نہ ہونے کی بنیاد پر کسی شخص کا مکمل طور پر انکار کر دیتے ہیں. السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس. دوستو، غضنفر کون سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے اور اس پارٹ میں بھی میں نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے علامہ علی رضا صاحب کو. اس میں ہم نے بہت ثقیل موضوعات پر گفتگو کی ہے. مثال کے طور پر قبلہ مرحوم کے اپنے نظریات. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک علمی شخصیت جب کسی موضوع کو بہت دقت سے پڑھتی ہے یا اس میں غوطہ زن ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنے نظریات قائم کرتی ہے. ضروری نہیں کہ اس کے اپنے نظریات رائج نظریات پر مبنی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ رائج نظریات پر بھی ہوں اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، وہ رائج نظریوں پر چلتا نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا کتنا علمی قد ہے اور وہ اس موضوع پر کتنا فلوئنٹ ہے. تو قبلہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا تھا. قبلہ کے کئی موضوعات پر ان کے اپنے نظریات تھے جو کہ عام فہم شیعہ مکتب فکر سے شاید میل نہ کھاتے ہوں. تو ہم نے قبلہ کے نظریات کی بات کی ہے. قبلہ کے پسند کے علماء، یعنی کہ قبلہ کے پسندیدہ علماء میں کون کون تھے، قبلہ کے متقدمین میں پسندیدہ علماء کون سے تھے، متاخرین میں کون سے تھے، فلسفیانہ افکار یعنی کہ جو قبلہ کی فلسفیانہ آئیڈیالوجی تھی اس میں قبلہ کے اپنے پسند کے علماء کون سے تھے، اس پر بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے. ان تمام موضوعات پر ڈسکشن کرنے کا میرا مقصد، جیسے میں آپ حضرات کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی شخص کو اپنے سامنے بٹھاؤں اور اسے یہ پوچھوں کہ غضنفر کیا کھاتے تھے، غضنفر کیا پیتے تھے، غضنفر کا رہن سہن کس طرح کا تھا، قبلہ مرحوم کی روز مرہ کے معاملات، ان کے واقعات، ان کے لوگوں سے سوال و جواب. میرا یہ موقف نہیں ہے. میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ باور کراؤں، آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ آپ جسے دراصل ممبر پر سن رہے ہیں وہ ایک خطیب نہیں ہے، وہ خطیب سے بہت آگے کی چیز ہے. وہ ایک عالم بے بدل، عالم بے مثل ہے. غضنفر جیسا نہ پہلے کوئی آیا تھا، غضنفر جیسا نہ بعد میں کوئی آئے گا. اسی لیے غضنفر کے علمی قامت، غضنفر کے علمی افکار، علمی تشخص پر بات کرنا میرا مقصد ہے، جو کہ آج تک نہیں ہوا، نہ ان کی زندگی میں ہوا اور اب تک ان کے جانے کے بعد نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے میری اس بات سے لوگوں کو یہ بہت مسئلہ بھی ہو، بہت سے لوگ ناراض بھی ہوں، نالا بھی ہوں کہ یار تم دعویٰ کیسے کر سکتے ہو. میرے بھائی، روز روشن کی طرح بات آپ کے سامنے ہے. قبلہ کے جانے کے بعد کس نے قبلہ پر کام کیا؟ دوسری بات میں یہ آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ ذرا غور سے سنیے گا. جو دوسرا حصہ آیا قبلہ کے پوڈ کاسٹ کا، قبلہ پر جو پوڈ کاسٹ ہوا، جو علامہ علی رضا صاحب کے ساتھ دوسرا حصہ آیا، اس میں مجھ پر کچھ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے جوابات بھی دے دوں تاکہ بات جو ہے وہ یہیں پر کلیئر ہو جائے آگے جانے سے پہلے. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ یار
ایک شخص نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ 1 گھنٹہ 45 منٹ تک تو صرف رضا صاحب کا تعارف چلتا رہا اور 20 منٹ کم سے کم قبلہ پر بات ہوئی ہے۔ میں آپ حضرات سے کہہ دوں میرے بھائی، اصل معاملہ یہ ہے کہ جب کسی موضوع پر کوئی مؤلف کتاب لکھتا ہے تو پہلا باب ہمیشہ مؤلف کے تعارف کا ہوتا ہے کہ پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ جو بات کرنے والا ہے یہ کس پائے کا حامل ہے، کیا یہ کوئی عام ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہے؟ یعنی کہ جس طرح مجھے کہا گیا ہے کہ آپ جناب غضنفر صاحب کے ڈرائیور کو بلا کر آپ ان سے پوچھیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، کیا غضنفر کی علمی قامت پر ان کے ڈرائیور بتائیں گے؟ آپ خود سوچئے، جو علمی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ خود ہی اس بات کو بہت مزاح کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا غضنفر کے علمی قامت پر ان کے ڈرائیور حضرات بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی علمی نظریات کیا تھے، ان کے فلسفیانہ افکار کیا تھے؟ نہیں، ایک ایسا عالم بتائے گا جس کی فیلڈ ہی وہی ہے جو قبلہ مرحوم کی تھی۔ تو اسی لیے یہ اسٹیبلش کرنا پہلے بہت ضروری تھا کہ جو بات کر رہا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک قد کا مالک ہے۔ اور عموماً جب کوئی بھی تحقیق ہوتی ہے، جب کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے، یہ علمی رویہ ہے، اور علمی رویے پر میں آپ سے آگے بھی بات کروں گا جو کہ بہت ضروری ہے، اور اس علمی رویے پر اس پوڈ کاسٹ میں بھی بات ہوئی ہے۔ علمی رویہ یہ ہے، غضنفر پر ویژول کتاب اگر علامہ علی رضا صاحب کی صاحب لکھ رہے ہیں تو پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ علامہ علی رضا صاحب کی صاحب کا اپنا پایا کیا ہے، اپنا قد کیا ہے۔ تو اگر میں ان کا تعارف نہ کراؤں تو آپ حضرات کیسے جان سکتے ہیں کہ بھئی جو بات کر رہا ہے اس بات میں کتنا وزن ہے؟ کیونکہ میں یہاں پر غضنفر کے روزمرہ کے واقعات تو سنانے بیٹھا نہیں ہوں، میں یہاں پر غضنفر کی علمی قامت پر بات کرنے بیٹھا ہوں، صاحبان علم کے لیے، وہ لوگ جو علم سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علم کو پسند کرتے ہیں، علم دوست لوگ جو ہیں، ان کو پتا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مزاج اسی طرح کا ہے، علمی رویہ، علمی طریقہ یہی ہے۔ دوسرا اعتراض جناب مجھ پر یہ ہوا کہ آپ نے علامہ صاحب کی، یعنی کہ علامہ علی رضا صاحب کی صاحب کے والد بزرگوار علامہ حسنین صاحب کی صاحب مرحوم پر بھی بہت وقت لگا دیا۔ تو میرے بھائی میں کیسے نہ لگاتا؟ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو یہ ابھی بھی بتا دوں اور اگلے پوڈ کاسٹ میں بھی بتاؤں گا کہ 5واں جو پوڈ کاسٹ ہے، جو آخری پوڈ کاسٹ ہے، جو میرا علامہ عاقل رضا زیدی صاحب کے ساتھ ہے، اس کے آخر میں خود بھی کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو اس پوڈ کاسٹ میں میرا حصہ بھی ہے، یہاں پر بیٹھ کر میں خود بھی کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی آپ سنیے گا، اس میں تفصیل دکھاؤں گا۔ جواہر الاسرار جو کہ علامہ علی رضا صاحب کی صاحب کے والد علامہ حسنین صاحب کی صاحب کی کتاب ہے، اس میں جو تقریض لکھی ہے قبلہ مرحوم نے، علامہ غضنفر نے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب میں اپنے ضمیر کے آئینے میں جھانکتا ہوں تو مجھے اپنے والد بزرگوار یعنی کہ علامہ امیر محمد توسوی صاحب کے بعد جو ہستی نظر آتی ہے وہ علامہ محمد حسنین صاحب کی صاحب کی ہے۔ یعنی کہ علمی میدان میں، پاکستان کے علمی میدان میں اگر کوئی ایک دوست تھا، اگر کوئی ایک ساتھی تھا علامہ غضنفر مرحوم کا، تو وہ علامہ صاحب کی مرحوم تھے۔ علامہ صاحب کی مرحوم کا کیسے ذکر نہ کیا جاتا؟ ذکر کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جب آپ کسی موضوع پر بات کرتے ہیں تو اس کے متعلقات پر بات کرتے ہیں۔ میں یہاں پر کسی شخص کو بٹھا کر یہ کہہ دوں کہ بھئی آپ نے غضنفر کو کیسا پایا، تو میں یہ نہ دیکھوں، میں یہ نہ پوچھوں کہ بھئی غضنفر جیسا ایک عالم جو کہ اپنی فیلڈ کا بہت بڑا عالم تھا، غضنفر نے اسے کیسا پایا۔ اس موضوع پر یعنی کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم غضنفر کے دیگر پسند کے علماء پر تو بات کریں گے، ظاہر ہے علامہ صاحب کا نام وہاں پر بھی آئے گا کیونکہ وہ بھی علامہ غضنفر کے پسندیدہ علماء میں سے تھے، تو جب ان کا نام وہاں پر آ رہا ہے تو پھر کیوں علامہ صاحب کا تعارف نہ بننا ضروری تھا، کیونکہ غضنفر کی اپنی ذات پر بہت اثر چھوڑا ہے علامہ صاحب کی نے، ان کا تعارف کروانا، ان پر بات کرنا بنتا تھا۔ اور میں آج آپ حضرات کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح علامہ غضنفر پر یہ سیریز آف پوڈ کاسٹ آیا ہے، علامہ صاحب کی پر بھی سیریز آف پوڈ کاسٹ بہت جلدی آ رہا ہے۔ جو عوام ہے، عوام میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ علماء کو جانتی نہیں ہے، وہ خطباء کو جانتی ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ بھئی جو ممبر پر بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص کے پس پشت جو علماء کھڑے ہیں وہ کون ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، میں تیسری بات بھی کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، جو کہ اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے۔ ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں غضنفر کے پسندیدہ علماء پر کچھ 4-5 افراد کے نام لیے ہیں، 4-5 علماء کے نام لیے ہیں، اور پھر ہم نے خمینی صاحب پر بھی قبلہ کے ذیل میں بات کی ہے۔ خمینی صاحب جو کہ پاکستان کے کوٹ ان کوٹ خوش عقیدہ افراد کو بھاتے نہیں ہیں، لیکن غضنفر کو بھاتے تھے، اس لیے ان کا ذکر کرنا یہاں پر بہت ضروری تھا، اگر آپ حضرات میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی معاملہ یہ ہے کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ علمی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہوتا، ہر کسی کے اپنے فلاز ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے اثبات ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے محاسن ہیں،
ہم محاسن پر بات کر رہے ہیں. ہم نے شیخ اوہد کے محاسن پر بات کی ہے, ہم نے سید کاظم رشدی کے محاسن پر بات کی ہے, ہم نے سید خمینی کے محاسن پر بات کی ہے, اور انشاءاللہ شاید اگر وقت آیا, اگر میرے مولا نے چاہا تو خمینی صاحب پر بھی ایک سیریز آف پوڈ کاسٹ ضرور ہوں گے. تو ہم نے ان علماء کے محاسن پر بات کی ہے قبلہ مرحوم کے ذیل میں, کہ قبلہ مرحوم انہیں کیوں پسند کرتے تھے. اب ہر عالم ہر فیلڈ کا تو ماہر نہیں ہو سکتا نا. ایک اور بات میں آپ حضرات کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی دیکھیے, اور یہ میرا جو کلام ہے یہ بت پرستوں سے نہیں ہے, یہ میرا کلام علم دوستوں سے ہے. غضنفر بے شک ایک بے بدیل عالم ہے, عالم بے مثل ہیں. علی کے در پر ایسے سینکڑوں غضنفر, سینکڑوں قلندر, سینکڑوں سلمان, سینکڑوں ابو ذر, سینکڑوں میسم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ دو زانو بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو غضنفر کی جتنی بھی علمی قامت ہے, غضنفر کا جتنا بھی کمال ہے, وہ متصل ہونے کی وجہ سے ہے امیر کائنات سے, وہ ولایت کے فیض کی وجہ سے ہے. تو اسی لیے میرے بھائی غضنفر حرف آخر نہیں ہے. غضنفر جیسے اور بہت سے علماء ہیں جو علم دوست حضرات ہیں, وہ علم کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور وہ علم انہیں علی کے در پر ملتا ہے, جہاں پر بہت سے عالم ہیں. بس آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تو قبلہ خود بھی کہتے تھے, اور اسد بھائی نے بھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر غضنفر چلا گیا ہے تو اس کے بدل میں اس کی جگہ پر یا اس کے ہوتے ہوئے بھی کچھ عالم دین اس طرح کے ہوں گے جن سے کسب فیض کیا جا سکتا ہے, جن سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. تلاش کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اسی لیے غضنفر کا بت بنا کر غضنفر کو پوجنا مقصود نہیں ہے, غضنفر کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے. قبلہ مرحوم نے امیر کائنات کے در پر سجدہ ریز ہو کر وہاں سے جو کسب فیض کیا ہے, ولایت سے جو کسب فیض کیا ہے, اس کا ان کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے, اور اس کسب فیض کے معیارات کو بانپنا جانچنا ضروری ہے, نہ کہ غضنفر کا بت بنا لینا اور اسے پوچھتے رہنا. اسی لیے یہاں پر غضنفر کے مقصد کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. میں بہت حیران ہوں, میں بہت پریشان ہوں. پچھلے پوڈ کاسٹ میں 4 ایسے مقامات آئے جہاں پر اتنی ثقیل علمی گفتگو کے درمیان ایسے کمال کے نقطے فضائل امیر کائنات کے ذیل میں دیے گئے, اور میرے کومنٹس میں مجھے ایک ایسا میسج بھی نہیں آیا جس میں میں نے کہا یار کیا کمال بات کر دی. صبغت اللہ پر بات ہوئی ہے, اللہ کے رنگ پر بات ہوئی ہے, کیا کمال بات کی ہے. یہ نقطہ تو ہم نے سوچا نہیں تھا. اللہ کا رنگ, علی اللہ کا رنگ ہے نا, لیکن ایک کمنٹ بھی مجھے ماشاءاللہ سے ایسا نہیں آیا. یہ بتاتا ہے کہ یہ ماحول علمی ماحول نہیں ہے, یہ بت پرستوں کا ماحول ہے. خیر, یہ لفظ بت پرست میں بار بار استعمال کرنا نہیں چاہتا کیونکہ بت پرستوں کو چبھے گا. خیر, بہت بول چکا میں, بولنا ضروری بھی تھا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے پوڈ کاسٹ کے بعد کیسے کیسے رویوں کے کمنٹس میرے سامنے آ رہے ہیں. تو میں آپ حضرات کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا, اب آپ پوڈ کاسٹ انجوائے کیجیے. اور ہاں, اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں نے اگلے پوڈ کاسٹ کا پرومو بھی ڈالا ہے تاکہ آپ حضرات دیکھ لیں. السلام علیکم یا علی مدد قبلہ. جی بسم اللہ, علیکم السلام, مالک الملک مدد. آپ کو دوبارہ تنگ کیا ہے ہم نے, لیکن آج جس موضوع پر بات کرنی ہے ہم نے وہ خاصا اہم ہے, اور میرے نزدیک ہم نے جتنی بھی کل بات کی ہے آج کے موضوعات ان سب سے زیادہ اہم ہوں گے. رضا بھائی مجھے بتائیے کہ قبلہ مرحوم کے متعلق, جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ ہم نے مجالس بھی سنی ہیں ان کی, میں نے بھی مجالس سنی ہیں, ہمارے یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں انہوں نے بہت مجالس سنی ہیں, میں خیر ان کا شاگرد بھی ہوں. لیکن ہم نے غضنفر کو ہمیشہ سے ممبر پر دیکھا ہے. غضنفر کی فکری جو کمالات ہیں, ان کے نظریات, ان کے بارے میں نہ ہم نے کبھی سوچا ہے نہ کبھی ہمیں ضرورت پیش آئی ہے. آپ کو میں نے بلانے کی یہاں پر جو میں نے جسارت کی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اولاً تو آپ غضنفر کے شاگردوں میں شامل نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان موضوعات پر آپ سے بہتر کوئی شخص مجھے مل نہیں سکتا, کیونکہ آپ کا بھی جو احاطہ ہے ان چیزوں کو سمجھنے کا وہ بہت وسیع ہے, ہم عام فہم لوگوں سے تو بہت زیادہ وسیع ہے. آغاز جہاں سے میں کرنا چاہتا ہوں, جیسے ہم نے پہلے بھی آف ریکارڈ بھی بات کی ہے کہ ہم نے قبلہ کو جیسے مجلسوں میں سنا ہے, ہم نے قبلہ سے نکات سنے ہیں, فضائل سنے ہیں, لیکن قبلہ کے اپنے نظریات کیا تھے. مثال کے طور پر ذوات قدسیہ کو لے کر ان کے کیا نظریات تھے, یا جو علم الکلام میں عقیدے میں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان میں قبلہ کے اپنے نظریات کیا تھے. بسم اللہ کیجیے. جی فرقان بھائی, جس سطح پر جس گوشے سے آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے یہ بجائے خود اہم بھی ہے, اور اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے, علم دوست لوگ یہ جانتے ہیں, ذوق عرفان رکھنے والے, کتاب سے تعلق رکھنے والے, کہ کسی بھی شخص کا جب عوامی سطح پر آ کر جو کچھ بھی وہ بیان کر رہا ہوتا ہے, اگرچہ اس بات کو بھی 2 مختلف حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عوامی سطح پر عوام الناس میں کھڑے ہو کر علمی نمائندگی کرنے والے
فرد کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جو کچھ وہ سامنے ہے، اس کا فکر و نظر، اس کی علمی قد و قامت، اس سے کہیں زیادہ وہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اسے ہم یوں ایک چھوٹی سی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر کسی برتن میں، کسی گلاس میں اگر پانی ڈالا جائے تو وہ بھر جانے کے بعد چھلکنے پر جو اس پر سے قطرے گریں گے، میرا خیال ہے کہ کسی بھی صاحب علم شخص کے نطق پر آنے والی بات ان گرے ہوئے قطروں ہی پر محمول کہی جا سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ چند قطرے ہی ہیں جو سامنے آئے ہیں بالکل۔ ظرف پر ہونے کے بعد۔ غضنفر صاحب کی علمی شخصیت کا احاطہ کرنا تو اپنی جگہ مشکل ہے ہی، لیکن ان کی نظریاتی شخصیت کی پیمائش کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ نظریاتی اعتبار سے ہر وہ شخص جو طالب علم سے بڑھ کر اگلے مراحل میں قدم رکھتا ہے، اگرچہ اس کے عالم ہونے کی گواہی ذوق علم رکھنے والے ہی دیا کرتے ہیں، لیکن بذات خود علم سے مربوط جو شخص ہوتا ہے وہ خود کو ہمیشہ طالب علم ہی گردانتا ہے، اور یہی اس کے ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کا راز بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ علم سے مربوط افراد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو علم کے سمندر میں غواصی کر رہا ہو، اس کی غواصی فقط کتاب کے صفحوں پر چھپی ہوئی سطروں پر سے نگاہوں کے گھوڑے دوڑاتے رہنا نہیں ہوتا۔ بات میں کہنے کے لیے مقدمہ باندھ رہا ہوں، اور اسی ذیل میں مجھے خود انہی سے کہی ایک بات یاد آ گئی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتاب کا مطالعہ کیسے کرتے ہیں، کہ آپ کتنی ہی چیزیں کتابوں میں بار بار آتی ہیں، نصوص ہی کو اگر صرف لے لیا جائے تو کسی بھی حدیث کے صرف راوی کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہوں گے کہ یہ کون سی روایت آگے آ رہی ہے۔ بالکل۔ تو آپ پوری کتاب تو نہیں پڑھتے ہوں گے۔ تو مسکرائے کہنے لگے کہ بالکل ایسا ہی ہے، صرف ایک نظر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا استنباط کرنا چاہ رہا ہے لکھنے والا، یا کہاں جا رہا ہے۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی غواصی کرنے والا شخص آگے بڑھتے بڑھتے خود صاحب نظریہ ہو جاتا ہے، بلا شبہ خود ایک مختلف اور منفرد رائے کا حامل ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کو دیکھنے، پرکھنے، جانچنے کے بعد اس کی ایک اپنی رائے قائم ہو جاتی ہے، جو اس کے مشاہدے کی شہادت ہوتی ہے۔ کیا بات! کہ اس نے کسی حقیقت کو کس سطح پر دیکھا، اپنی معلومات، اپنے علم، اپنی بصیرت اور اپنی زرخیزی قلب کی بنیاد پر مالک ولایت مطلقہ سے حاصل کی گئی وسعت کی سرحدوں کے پھیلاؤ کے مطابق اس نے کتنی بڑی حقیقت کو کس بلندی پر یا کس زینے پر جا کے دیکھا، اور اس دیکھنے کے بعد اس کے چونکہ پانی بھی عالم مثال میں علم ہی سے کی نمائندگی کرتا ہے، تو اس کے سینہ میں، اس کے ظرف میں موجود مثالی پانی یعنی علم کے بھرنے کے بعد شہادت کی صورت میں کسی حقیقت یا کسی حقیقت کے مشاہدے کے بعد شہادت کی صورت جو گرنے والا اس کے نطق سے قطرہ ہے، وہ اس کی رائے ہوتی ہے۔ کیا بات! کیا بات! اس سے اس کے اپنے نظریے کا ایک تشخص قائم ہوتا ہے کہ اچھا اس چیز کے بارے میں یہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو غضنفر صاحب کی شخصیت نے علمی دنیا میں، حکمت مطالعہ کی دنیا میں بہت سارے مقامات پر ایک مختلف نظریے کا اظہار کیا ہے، ممبروں سے نہیں۔ ظاہری بات ہے چونکہ ممبروں سے جو بات ہوتی ہے وہ عوام سے تخاطب ہوتا ہے، اور عوام جو کہ عبادت ہی کی غرض سے مجالس کی طرف آتی ہے، اور خاص طور پر غضنفر صاحب کو سننے والوں کی اکثریت، ان کے چاہنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں کا ان کی طرف لپک کر بڑھنا ان کی ان مجالس میں کہ جہاں وہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اس کا سبب عبادت کے ساتھ ساتھ نئے معارف اور جواہر کو سمیٹنا ہوا کرتا تھا۔ بالکل۔ اور یقیناً وہ معصومین ہی کے معارف کے ذیل میں یا
ذکر کے ذیل میں، سیرت کے ذیل میں ہی ہوا کرتا تھا، کیونکہ بہرحال ممبر کے تقاضے ہیں. جو بات کہنے لگا تھا وہ میں مقدمہ ایک قائم کر چکا. مثلاً آپ نے شخصیات کے حوالے سے، ذوات قدسیہ کے حوالے سے بات کی. بالکل. ذوات قدسیہ کے حوالے سے بھی غضنفر صاحب کا ہمیشہ ایک مختلف نظریہ رہا ہے. بالکل یہی مجھے میرے سننے میں آیا اور میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر ذوات قدسیہ وہ قہری طور پر برپا حقیقتیں ہیں کہ جنہیں جس دیکھنے والے نے بھی دیکھا اور اس نے جو بھی گواہی دی کہ یہ ہیں، نگاہ حقیقت سے دیکھا جائے تو وہ اپنے ہی گرد طواف کیا اس نے. کیا بات ہے. کیونکہ اس نے اپنے مشاہدے کی شہادت دی. کیا بات ہے. کہ اس نے کیسے دیکھا، اس نے کیسے پایا. بالکل. اور ان ذوات سے متعلق نظریات، ان کی حقیقت سے ان ذوات کی حقیقت سے متعلق نظریات قائم کرنے والوں یا انہیں بیان کرنے والوں کا سلسلہ بہت پھیلا ہوا ہے، جس کی کوئی سرحد نہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات کو طویل نہ کروں، کیونکہ ہر گوشہ اتنا زیادہ وسیع ہے بالکل کہ اس کا احاطہ آسان نہیں. لیکن کسی بھی شخص پر بات کرنے کے لیے، کسی خاص پہلو سے بات کرنے کے لیے، اس پہلو پر بات دیگر افراد کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کسی خاص شخص کے پہلو کو بیان کریں تو پھر ایک کمپیریٹیو بالکل جو نریٹو سامنے آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے. بالکل. تو جس سطح پر آپ نے سوال اٹھایا ان ذوات قدسیہ سے متعلق، یہ تو وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ ہر وہ انسان جو معتدل انسانی عواطف سے لے کر علم کے میدان اور انسان کی خیر سے متعلق وہ تمام گوشے کہ جن سے وہ متعلق رہا ہے، ہر اس فرد نے ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت کی صورت میں گواہی دی ہے. بالکل. چاہے وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، چاہے وہ مشرک ہے، ملحد ہے. آپ مہاتما گاندھی کو دیکھیں، نیلسن منڈیلا کو دیکھیں، کون میں کس کی مثال دوں. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر ہم داخلی طور پر بھی اگر آتے ہیں دائرہ اسلام کے میں موجود، یعنی اسلامی عقائد کی نمائندگی کرنے والے صاحب علم شخصیات کی، تو یہاں پر بھی ہم بات کی تطویل سے صرف نظر کرتے ہوئے داخلی طور پر اگر ہم ڈائریکٹ تشیع میں آ جاتے ہیں تو تشیع میں جو غضنفر کی ایک خاصیت رہی ہے دوسرے علماء سے جو ممتاز کرتی ہے غضنفر صاحب کو، تشیع میں عصمت کا ایک فلسفہ ہے. بالکل. جو کہ صرف ان ذوات سے نہیں بلکہ حجتوں سے جڑا ہے کہ انبیاء کی عصمت پر بھی عقیدہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن خصوصی طور پر عصمت مطلقہ جہاں پر باؤنڈرائز کی جاتی ہے کہ عصمت مطلقہ کی جو حامل ہستیاں ہیں وہ 14 ہستیاں ہیں. یہ اور بات کہ تشیع کے علماء نے بھی عصمت کے حوالے سے جن 14 ہستیوں میں عصمت مطلقہ کو محصور کیا ہے، وہاں پر بھی وہ عصمت مطلقہ کے درجات کے تفاوت ان میں نظر آتا ہے. بالکل صحیح. کوئی عصمت کو کسی مقام پر پاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ عصمت یہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے. لیکن عصمت مطلقہ سے متعلق یا عصمت سے متعلق میں یہاں رکنا نہیں چاہتا. صاحب علم ذوق عرفان رکھنے والے جان جائیں گے یقیناً کہ اس یا کے آگے اور پیچھے میں نے کیا کہا ہے. کہ عام طور پر ہمارے یہاں جن بزرگ علماء نے بھی عصمت کو محصور کیا ہے 14 ہستیوں میں، وہ 14 ہستیوں ہی کی حدود میں رہتے ہوئے عصمت کے حوالے سے بات کی انہوں نے. بالکل. لیکن غضنفر کا خاصہ یہ ہے کہ غضنفر 14 میں محصور نہیں رہا. کیا بات. یعنی یہ ایک غضنفر کا خاصہ ہے کہ اس نے ان 14 سے جڑے، ان کے خانوادوں سے جڑے ہر وہ ہستی جس پر بھی اس نے بات کی، غضنفر نے اس سطح پر جس نظریے کو قائم کیا وہ بھی عصمت مطلقہ نہ صحیح لیکن وہ عصمت سے کم بھی نہیں ہے. کیا بات. یہ اور بات کہ یہ عصمت صغرا کبرا یہ ہماری اپنی ہی علماء کی وضع کردہ اصطلاحات ہیں. بالکل. تو یہ ایک خاصہ ہے غضنفر صاحب کا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غضنفر نے، میں ذرا عوام کے لیے تھوڑا سا آسان کر کے آپ جی، غضنفر نے جو علماء نے جو حد بندی
عصمت کے متعلق 14 کو لے کر کی تھی، غضنفر نے اس میں صرف 14 کو محدود نہیں رکھا، بالکل، بلکہ دیگر ذوات قدسیہ کو بھی اسی حدود میں شامل اس کیا۔ بات کو ایک ہی جملے میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ علماء نے جہاں عصمت مطلقہ کی بات کی ہے کہ عصمت مطلقہ کے مالک یہ 14 ہیں، اور اس بات کے پیچھے جو نظریہ قائم کیا ہے، اس نظریے کو غضنفر نے 14 کی حد سے آگے محصور نہیں رکھا، بلکہ ان سے جڑے ہوئے دیگر ہستیاں، جناب علی اصغر، جناب قاسم، جناب علی اکبر، سرکار وفا، جناب زینب سلام اللہ علیہ، ان ذوات سے متعلق بھی علماء کا دیا ہوا عصمت مطلقہ کا جو نظریہ تھا وہ اس کی تطبیق ان ذوات پہ کی، لیکن جو خود غضنفر صاحب کا عصمت مطلقہ کا نظریہ تھا وہ علماء کے رائج نظریے سے ایک سطح اوپر نظر آتا۔ کیا بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس پر آپ تھوڑی وضاحت اگر ممکن ہو تو وہ بھی دیں کہ یہ جو نظریہ غضنفر نے ایک سطح اوپر کا رکھا ہے، یعنی کہ میں اس کو آسان اور کر دوں، آپ کے نزدیک اپنی رائے مجھے بتا دیجئے کہ عصمت دراصل ہے کیا، تاکہ ہم کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جائے اس پورے سینیریو کو۔ ویسے بہت ہی متعلقہ اور بہت عین وقت پر آپ نے اس گوشے کو اٹھایا ہے، کیونکہ یہ بات شاید ادھوری رہ جاتی، نہ پہنچ پاتی، ابہام باقی رہ جاتا اگر یہاں پر یہ سوال نہ اٹھایا جاتا۔ عصمت سے متعلق جو عام طور پر جو ہمارے ہاں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے عصمت کی، جو تعریف دی گئی ہے، مجھے ہمیشہ وہ تعریف ناقص محسوس ہوئی، اور یہ میں صرف اپنے احساسات کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا، کیونکہ کسی کا احساس کوئی عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتی، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ بالکل، عوام الناس تو عوام کے خواص، بالکل، وہ بھی اگر کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، بالکل، میری یہ رائے ہے، بالکل، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عقیدہ، حقیقت وہی ہے جو اس نے دی، جو حقیقت کا مالک ہے، جو بالکل، حقیقت جس کے ید اللہ ہی ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہے آسمان کی طرح۔ بالکل۔ لیکن میں اس میں طوالت سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا ایسا نہیں کہ، بلکہ میں آپ سے سوال کی صورت میں بات کر لیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ عصمت سے متعلق جو تعریفات دی گئی ہیں، کیا ان میں ہمیشہ یہی نہیں کہا گیا کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہاں بالکل، محفوظ عن الخطا ہوتا ہے، محفوظ عن الخطا ہوتا ہے۔ بالکل میں دانستان اصطلاحات سے صرف نظر کرتا ہوں، صحیح، لیکن آپ نے بالکل ایکیوریٹ اصطلاح کا تذکرہ کیا۔ محفوظ عن الخطا جو ہو اسے معصوم کہا گیا۔ بالکل، عصمت کا گناہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، یعنی اگر آپ بجائے اس کے کہ میں اس بات کو اس کے پس منظر یا دلائل کی طرف لے کر بڑھوں، ہم رائج تعریف ہی کو دیکھ لیتے ہیں جو یہ کہا گیا ہے کہ معصوم گناہ نہیں کرتا۔ اگر اسی پر غور کریں تو کیا یہ بات مسلم نہیں ہے کہ اگر کوئی فرد گناہ کر بیٹھے اور اسے نہ پتہ ہو کہ جو کام میں نے کیا ہے یہ گناہ ہے تو اس کی باز پرس ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عصمت کا تعلق جاننے سے ہے، علم سے ہے، گناہ سے نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ عصمت کا گناہ سے تعلق بالواسطہ ہے، بلا واسطہ تعلق علم کے ساتھ۔ کیا بات، تو اس نہج پر آپ خود کسی بھی معصوم ہستی کی نہج عصمت کو پرکھ سکتے ہیں۔ اگر عصمت کا بلا واسطہ تعلق علم کے ساتھ ہے تو پھر جو علم میں جتنا بڑا عصمت کا مقام اتنا بلند۔ کیا بات، تو پھر ہماری اپنی ہی دی ہوئی تعریف میں عصمت صغریٰ کبریٰ میں محفوظ عن الخطا کی اصطلاحات اور الفاظ کے چنگل سے نکل کر جن ہستیوں کے بارے میں، مثلا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا گیا، وہ عالمہ غیر معلمہ، وہ جو خود باب علم بھی ہے، وارث شہر علم بھی ہے، مظہر ذات علیم بھی ہے، جس کے علم کے کوئی انتہا نہیں، وہ جس ہستی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، کیا بات، تو پھر اس کی عصمت کا مقام کیا ہوگا؟ بالکل، کیا بات ہے۔ تو شاید یہی کہ غضنفر کا خاصہ یہ رہا ہے کہ غضنفر نے ہمیشہ رائج تعریفات سے نکل کر ہمیشہ بنائے ہوئے راستوں پر چلنے کی بجائے اپنے علم کے بل بوتے پر اپنی جستجو کی منہ زوری کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے تلاش کر کے ہمیشہ پرکھ کر ان چیزوں کو اختیار کر اس پہ نظریے کی اپنے رائے کی بنیاد رکھی ہے، جس میں رائج تعریفات بھی شامل ہیں، اور جن چیزوں سے متعلق تعریفات قائم کی گئی تھیں ان چیزوں کی حقیقت کے عرفان کا سفر کر کے ایک رائے اور ایک نظریہ قائم کیا۔
استاد مرحوم کے طریق پر بھی ہم بات کریں گے, ان کے مصادر پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن نظریے پر بات ہو رہی ہے تو ایک نظریہ اور جو میری معلومات میں ہے, جو قبلہ کا بہت مختلف تھا, وہ تھا نظریہ شفاعت. اس کے بارے میں بتائیے. شفاعت سے متعلق بھی غضنفر صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ اصل میں اس کا پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں. ایک دفعہ میری ان سے, آپ کی شاید نظر میں ہو, یوسف ابن سعید کی ایک روایت ہے سرکار صادق آل محمد سے ہونے والا سوال بالکل اور مکالمہ, بالکل جو مناقب کی کتب میں بھی ہے اور ہماری کتب اربع میں بھی. بالکل. میں دراصل اس حدیث کے بارے میں ان سے بات کر رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, بلکہ یہ انہوں نے ممبروں سے بھی پڑھی ہے, جس میں انبیاء حشر کے میدان میں شفاعت کے منتظر کھڑے ہوں گے, حشر کی سختی کو برداشت نہ کرتے جب نوح سب سے پہلے اللہ سے کہیں گے کہ پروردگارہ ہمیں حساب کر اور اس حشر کی سختی سے بچا, تو جواب آئے گا کہ اپنی نبوت کا گواہ لاؤ اور آگے بڑھو. کیا بات. تو نوح نبوت کے گواہ کی تلاش کرتے کرتے حشر کے میدان میں خلائق کو چیرتے ایک مقام پر آئیں گے جہاں رسالت مآب جناب امیر کے ساتھ تشریف فرما ہے اور بنو ہاشم ساتھ کھڑے ہیں. تو نوح آگے بڑھ کر کہیں گے کہ آپ ہماری گواہی دیجئے کہ ہم نے نبوت پہنچا دی, تاکہ ہم حشر کی سختی سے بڑھ کے آگے بڑھ سکیں بچ کر. تو یہاں پر لفظ ہے مولا صادق کے کہ جیسے ہی نوح یہ کہیں گے, جو رسالت مآب اپنے دائیں بائیں کھڑے حمزہ و جعفر سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یا جعفر و یا حمزہ اذهبا واشهدا للنبیین. کیا بات, کیا بات. جاؤ گواہی دو کہ انہوں نے نبوت پہنچا دی. اس روایت پر بات ہونے کے ذیل میں ان سے ہونے والی گفتگو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو حشر کا میدان, جو شفاعت کا میدان ہے, کہ وہ انبیاء ہیں اور حمزہ و جعفر جو ان کی شفاعت کا سبب بن رہے ہیں, وہ بظاہر کسی منصب حجیت پر فائز نہیں. بالکل. تو یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شفاعت گناہ گار کی نہیں ہوتی. کیا بات. ضروری نہیں کہ شفاعت اس کی ہو جو گناہ گار ہو. جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو مجھے کچھ یاد آیا اور میں مسرت اور مجھے جلدی مچ گئی, جلدی پڑ گئی. وہیں ایک لمحے کے لیے میں نے کہا آپ ذرا توقف کریں, میں ابھی آ رہا ہوں. میں لائبریری میں گیا اور وہ جو خطوط کی فائلز میں نے مرتب کی تھیں بابا کے بعد, سب کچھ مرتب کیا. اس میں غضنفر صاحب کے بھی کچھ خطوط تھے جو خط و کتابت 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی کے اوائل تک والد بزرگوار کے ساتھ جو ان کا خط و کتابت کا سلسلہ رہا, وہ ہمیشہ وہ خطوط عربی میں ہی لکھے انہوں نے بابا کو. اور ان میں ایک خط تھا, میں بھاگا گیا اور وہ اٹھا لایا. وہ خط میں نے غضنفر صاحب کے سامنے رکھا اور دیکھے اور چونکے دیکھ کر کہ یہ کہاں سے ڈھونڈ لائے. وہ میرے لانے کی وجہ یہ تھی کہ اس خط میں انہوں نے بہاولپور کے کسی شخص کے بارے میں سفارش کی ہوئی تھی کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں, اس کی یہ مشکل ہے, آپ حل کر دیں. اس کا مفہوم یہ تھا. میں خط کے سارے جو متن ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کے معنی کو ایک ہی جملے میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس شخص جس کی انہوں نے سفارش کی تھی, جس کی وہ ضمانت لے رہے تھے, اس کے لیے انہوں نے جملہ استعمال کیا تھا کہ انی اشفع لہ عندکم, میں اس بندے کی آپ کے آگے شفاعت کرتا ہوں. کیا بات. یہ فلسفہ شفاعت ان کے نزدیک, کیا بات. شفاعت کا نظریہ ان کے نزدیک یہ تھا. اور عام فہم میں شفاعت کا نظریہ کیا ہے؟ جو جیسے آپ نے کہا کہ قبلہ نے کہا کہ شفاعت گناہوں کی نہیں ہوتی, تو پھر عام فہم نظریہ کیا ہے؟ عام فہم تو نظریہ یہی ہے کہ گناہوں کی شفاعت ہوتی ہے. بالکل یہی میں نے عرض کیا کہ ایک عام طور پر جو رائج تعریفات دی گئی ہیں, ان سے یہ نہیں کہ ان سے گریز کرتے ہوئے, بلکہ ان سے متعلق ہمیشہ حقیقتوں کو خود تلاش کر کے انہوں نے ان کو پرکھ کر دیکھنے کی کوشش کی, بجائے اس کے کہ بنے ہوئے راستوں پر چلتے انہوں نے ہمیشہ ایک راستہ بنانے کی کوشش کی. میرے نزدیک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے اسے تلاش کیا ہے تو ان معاملات کو انہوں نے ہمیشہ ایک زینہ یا دو زینہ اوپر ہی پایا ہے, تو پھر وہ اسی کو انہوں نے نظریہ بنایا ہے. اچھا, یہاں پر میرا سوال ایک اور بھی آتا ہے. یہ جو طریق ہے غضنفر کی, جو مصادر ہیں غضنفر کے, غضنفر کا مطالعہ ہے, ظاہر ہے جو نظریات ہیں وہ اسی مطالعے کی سبب بنے ہیں, اسباب تو یہی مطالعہ ہی رہا ہے اور طریق بھی یہی مطالعہ ہے. تو اس مطالعے میں ایسی کیا خاصیت ہے, ان مصادر میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ غضنفر کے نظریات کے اعتبار سے جو غضنفر کا آج شہرہ ہے یا جو غضنفر کا علمی مقام ہے وہ ہے؟ یہ پہلے تو جس بنیاد پر آپ نے سوال قائم کی, اس بنیاد پر میں از راہ تفنن ایک جملہ کہتا چلوں
تو گفتگو کی کچھ سنجیدگی بھی چھٹے کہ کسی بھی صاحب نظریہ صاحب رائے شخص کا جو علمی قد و قامت ہوتا ہے اس میں کتاب کا کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر کتاب ہی اس کی بنیاد ہو تو کتب خانوں والے سب سے بڑے عالم نہ ہوں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ مطالعہ، محض مطالعہ کسی کی تعمیر کا سبب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتاب جملہ حقوق بحق کے ناشر محفوظ ہیں سے لے کر ختم شد تک پڑھ لینے کا نام مطالعہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ مطالعہ کچھ اور ہے، بلکہ لفظ مطالعہ کو بھی دیکھ لیں۔ میں ایک اور اینگل سے، ایک اور گوشے سے کچھ کھولنے کے لیے اس لفظ کو ایک نئے جہت سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مطالعہ جو ہے یہ مفاعلہ کے وزن پر ہے۔ بالکل۔ مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فریقین کا متقاضی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مکالمہ۔ کیا بات، بالکل۔ اب آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ بیٹھا خود کلامی کر رہا ہو اور دیکھنے والا کہے کہ یہ مکالمہ کر رہا ہے۔ مکالمے کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ اسی طرح مشاہدہ، ایک شاہد ایک مشہود، مفاخرہ دو کا آپس میں تفاخر کرنا۔ تو اسی طرح مطالعہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ، جو اس کا مادہ ہے، جو کہ حروف اصلی ہیں، وہ توئے، لام اور عین ہے۔ طلوع اسی سے ہے۔ کیا بات۔ مطالعہ تب مطالعہ کہا جائے گا جب آپ کے سینے کے اندر معانی کا سورج طلوع ہونا شروع کرے، وہ تب مطالعہ ہے۔ کیا بات۔ تو خیر، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ علم کے چراغ کا سینے میں روشن ہونا ہے۔ مطالعہ اس کے اسباب میں سے ایک سبب تو ہے، لیکن اس کا بلا واسطہ جو تعلق ہے وہ فیض سے ہے۔ کیا بات۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ غضنفر صاحب کے جو مصادر ہیں، جو ان کے جن کی بنیاد پر ان کے نظریات قیام کر رہے ہیں، وہ کتب کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر ان ذوات کے ساتھ وہ تمسک ہے جو ولایت کا تقاضا ہے۔ کیا بات۔ ولایت کی بات جب بھی آئی ہے ہمیشہ یہی سمجھا گیا ہے کہ شاید شہادت ثالثہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے، یہ المیہ ہے۔ بالکل۔ ولایت صرف شہادت ثالثہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے شہادت ثالثہ والد بزرگوار کی شائع کی تھی۔ جی، شاید آپ کو یاد ہو، اس کے ٹائٹل کے لیے میں نے کچھ سجیشنز، اس کی تصویر کے لیے۔ بالکل کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اس میں نظام شمسی کی تصویر رکھی میں نے، اور اس میں ہر سیارے پر علی ولی اللہ لکھوایا کہ ایسا ہونا چاہیے، اور آپ نے اسے بڑا کمال اسے تصویر کروایا اس سوچ کو۔ اس کے پیچھے سبب یہ تھا، میں اس کے ٹائٹل میں ہی یہ پیغام رکھنا چاہتا تھا کہ اگرچہ کہ شہادت ثالثہ ہی کتاب کا عنوان ہے، لیکن شہادت ثالثہ ہی ولایت کا کل محور نہیں ہے، بالکل، بلکہ نظام کائنات کا ولایت پر بنیاد کر رہا ہے۔ اور یہی غضنفر کا خاصہ تھا، ولایت، نہ کہ شہادت ثالثہ۔ اور یہ ولایت ہی کا تقاضا ہے کہ ولایت وہ کمال ہے، اگر اس روئے ارض پر خلق شدہ 7 ارب زبانیں ولایت کے بارے میں بات کرتی رہیں، اور جب سے آدم اول سے لے کر قیامت تک ولایت پر بات ہوتی رہے، تب بھی بات نہیں ہو سکتی۔ ہر بات کرنے والے کی بات اس کی اپنی ہی مشاہدے کی گواہی ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ولایت کا احاطہ، ولایت مطلقہ کا مالک وہ ذات ہے جو خلق تک آ ہی نہیں سکتی، کیا بات، نہ خلق اسے پا سکتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، ولایت کے راستے پر چلنا خلق کے اپنے ہی کمال کا سفر ہے، کیا بات۔ اور اسی سفر پر گامزن رہنا غضنفر کا کمال تھا، جو اسے اس کمال پر لے گیا کہ جس کمال کے بارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا ممبر سے مربوط لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا بات۔ غضنفر سے پہلے نہ کوئی غضنفر جیسا آیا تھا، اور یہ بات بھی غضنفر صاحب پر بات ہو رہی ہے تو بات جملہ رسمی زبان پر آ گیا، نہیں تو کوئی بھی ایسا آنے والا، ایسا کبھی ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی فرقان دوسرا آئے؟ ممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاید بہتر آ جائے۔ نہیں، میں ایک قضیے پر بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ خیر، بات دوسری طرف چلی جائے گی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ممبر کے میدان میں جو کچھ غضنفر صاحب ممبر پر آ کر لائے وہ ان سے پہلے نہیں آیا تھا۔ آپ سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو کوئی ذیلی سوال آ ہی جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے، یہ لفظ ولایت پر ہماری فون پر، میسج پر کافی ڈسکشن ہوئی ہے۔
میرا اس وقت قضیہ یہ تھا کہ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ آیا یہ ایک منصب ہے صرف عوام کے سمجھنے کے لیے، اور اس بات کو تھوڑا اور واضح کر دیا جائے اسی ذیل ظاہر کے بات غضنفر کے مصادر کی ہو رہی ہے، اور آپ نے ولایت کو جو ہے وہ اس کا سب سے پہلا زینہ کے قرار ساتھ ساتھ اس جی کا بنیادی مصدر. بالکل. ہماری جب گفتگو ہوئی تو ہم نے اس پر ڈسکس کیا تھا. میں یہ کہتا تھا کہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ آیا یہ کوئی منصب ہے، آیا یہ کوئی مقام ہے، جس طرح نبوت ہے، رسالت ہے. دراصل ولایت اپنے آپ میں اگر آپ اس کو بہت مختصر سا یا اگر کچھ کھول بھی دیں گے تو معاملہ نہیں کہ یہ دراصل ہے کیا، اسے ہم سمجھائیے. جس طرح میں تھوڑا سا اور اس کو واضح کر دوں. امیر کائنات کا حدیث طارق پر امامت کے متعلق ایک معروف خطبہ ہے کہ امامت دراصل کیا ہے، امام کیا ہوتا ہے. بالکل. ولایت کے متعلق کیا ہے، ولایت دراصل کیا ہے؟ آیا یہ صرف اختیارات کا نام ہے، یا آیا کوئی منصب ہے، یا آیا کوئی مقام ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم ولایت پر ان سارے گوشوں پر احاطہ کرنے کی ناکام کوشش کریں، کیونکہ ہو نہیں سکتا. بالکل. جو مطلق محیط ہو اس کا احاطہ کون کرے؟ کیا بات ہے. لیکن صرف لفظ ولی پر اگر ہم بات کر لیں تو کافی حد تک ولایت کی بلندی کھل کے سامنے آتی ہے. اور یہ میری کوئی میں اپنی رائے پیش نہیں کر رہا، بلکہ عرفاء نے، جوادی عاملی نے، سبزواری نے، بہت سے ماضی کے عرفاء نے جن میں بڑے بڑے نام ہیں، جنہوں نے ولایت پر جب بات کی تو تقریباً مختلف لفظوں سے، مختلف اصطلاحات سے سب نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا وہ تقریباً اسی معنی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے اسماء میں سے جو ایک لفظ ولی ہے، یہ میں ذہن میں رکھیے گا کہ میں سب سے اسفل بات کر رہا ہوں جی. یہ سب سے بلند نہیں ہے، یعنی یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور اس پر بھی میرا کاؤنٹر کویشچن تیار ہے، لیکن وہ میں کروں گا نہیں، آپ بات کمپلیٹ کریں. کہ لفظ اللہ کے جو اسماء ہیں وہ اسماء جو معروف اسماء ہیں. جی میں جوشن کبیر کی بات نہیں کر رہا، 99 اسماء کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. ان اسماء میں جو لفظ ولی ہے اس کے بارے میں عرفاء نے تقریباً سبھی نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ولی نہ ہوتا تو نہ رحمان ہوتا، نہ رحیم ہوتا، نہ جبار ہوتا، نہ قہار ہوتا. کیا بات. یعنی ولایت وہ صفت ہے جو اس ایک کی، جو ایک سے دو نہیں ہو سکتا، اس کی صفات کو کثرت کا لبادہ اگر ملا ہے تو ولایت کی وجہ سے ملا ہے. کیا بات. اور کمال یہ ہے کہ کثرت کے لبادے سے پہلے ولایت کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایک سے دو نہیں ہوا. کیا بات. یہ ولایت. تو اگر یہ کہا جائے کہ جو اسماء حسنیٰ کی ترتیب دی گئی ہے وہ ترتیب بالکل بے معنی ہے، کہ اس میں تو ولی غالباً 7ویں نمبر پر آتا ہے. ہاں، اگر ہم اس طرف بات کریں گے تو بات موضوع سے غیر مربوط ہو کر بہت آگے چلی جائے گی، کیونکہ نہ اسماء حسنیٰ یہ ہیں. کیا بات. اور ظاہری بات ہے جب یہ اسماء حسنیٰ ہی مطلق یہ اسماء حسنیٰ نہیں، کتنی مشہور بات ہے نانو اسماء اللہ الحسنیٰ. کیا بات ہے. بالکل. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں، اور یہ بڑی آسان بات میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کا نام فرقان ہے. بالکل. آپ فا را قاف الف نون آپ نہیں ہیں. بالکل. یہ آپ کا اسم ہے. بالکل. یہ جو وجود میرے سامنے ہے یہ بھی فرقان نہیں ہے. بالکل. اگر کہا جائے کہ فرقان کی روح فرقان ہے تو وہ بھی فرقان نہیں ہے. کیا بات. فرقان کی روح میں لفظ کی مغایرت کا پتہ دے رہا ہے کہ روح اور ہے، فرقان اور ہے. کیا بات. تو کہیں یہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ فرقان ہے. بات تو ہو گئی. بات ہو گئی. اور سننے والے جو ہیں ان کو اس میں سے ایک اشرہ مل جائے گا اس چھوٹی سی بات میں سے. خیر، حشر کے دن جو فرقان اٹھے گا وہ وہی اٹھے گا جو عند اللہ فرقان ہے. ہائے ہائے ہائے. بالکل اسی طرز پر حشر کے دن جس پر اس کے اسم کا اطلاق ہوتا ہے وہ جاء ربک والملک صفا صفا کی طرح میدان قیامت میں اترے گا. کیا بات. جو اس کا اسم ہے. کیا بات. اس کی ذات نہیں. ہائے 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 ہائے. اسم مسمى دو چیزوں کا نام ہے، ان کے درمیان مغایرت ہے. بہرحال بات آگے بڑھائیں گے تو غیر مربوط موضوع سے بہت آگے چلی جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ ان موضوعات پر ہم کو بات کرنے کا مزہ بہت آتا ہے، اور اگر یہ ریکارڈ میں آ جائے تو عوام بھی خاصی مستفید ہوگی اور پڑھنے والے بھی خاصے مستفید ہوں گے. لیکن خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. غضنفر،
کہ علمی قامت پر جب ہم بیٹھ کر خود بھی ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں ایک نقطہ جو اسی سے مربوط ہے، جو پچھلے جو جن نکات پر ہم نے بات کی ہے اسی سے مربوط ایک نقطہ اور آتا ہے، اور میرے نزدیک یہ بہت اہم نقطہ ہے. جیسے ہم نے غضنفر کے مطالعے پر بات کی ہے، مصادر پر ایک تھوڑی بہت بات کی ہے، جن علماء کو غضنفر خود پسند کیا کرتے تھے، جن کو پڑھنا پسند کیا کرتے تھے، یا جن کے نظریات کو پسند کیا کرتے تھے، ویسے تو کئی ہیں، لیکن ان میں 2 افراد کا نام سر فہرست ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے متعلق آپ بات کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے. ویسے تو یہ آپ نے اسی پچھلے سوال کے تسلسل کو مسلسل رکھا ہے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے. مصادر ویسے تو بنیادی طور پر بات ختم ہو گئی، بالکل، کہ مطالعہ اور فیض یہی بنیادی مصدر ہے. لیکن اگر کسی بھی وجود کی جو آبیاری ہے وہ طے کرتی ہے کہ ثمر کیا ہوگا، کیا بات. اسی طرح شعور کی آبیاری طے کرتی ہے کہ مشاعر کہاں جائیں گے. کیا بات. جن علماء کو انہوں نے محافل میں ان سے جو ڈسکشنز چلیں ان کی پسند کے حوالے سے، اس میں ماضی کی بھی بہت سی شخصیات ہیں. بلکہ اگر اس کو میں یوں کہوں تو بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ایک وہ علماء جو حکمات ہے، جو عرفاء تھے، جن کا عالم ہونے کی بنیاد ہی غضنفر کی پسند کا سبب تھا. دوسرے وہ علماء جو علماء کہے تو جاتے ہیں لیکن علمی سطح میں اس مقام پر نہیں، بلکہ وہ بحیثیت رائٹر غضنفر صاحب نے، محققین، مؤلفین، مصنفین. بالکل صحیح. اس میں آج کے نام بھی شامل ہیں، اس میں ماضی کے بھی کئی نام شامل ہیں. وہ مجھ سے بار بار جن افراد کی کتابوں کا تقاضا کرتے رہے کہ یہ ہے تمہارے پاس، یہ کتاب ہے، اس کی کتاب، اس کی فلاں، پھر ظاہری بات ہے جب وہ اس کتاب کا تقاضا ہوتا تھا تو اس پر پھر بات بھی ہوتی تھی. ان کا خاصہ یہ تھا، یعنی میں نام کچھ لینے سے پہلے اس پر بات کر دوں تو شاید آسانی سے میں پہنچا سکوں گا ما فی الضمیر جو میرا مشاہدہ ہے ان سے متعلق. یہ ان کا خاصہ تھا کہ اگر کسی لکھنے والے نے اپنی کسی کتاب میں، کسی 100 صفحے کی کتاب میں 2 صفحات پر بھی ایک جملہ بھی اگر ایسا دیا ہے کہ جس میں کوئی دم خم تھا، کوئی معنوی دم خم، تو یہ ان کی جستجو تھی جسے وہ اس لکھاری کی ساری کتابیں تلاش کرنے کی دعوت دیتی تھی، اور وہ ڈھونڈتے تھے اور اس کی ساری کتابیں پڑھتے تھے، جس میں فاطمہ علی جعفر، کیا بات. اور عبد الرسول زین الدین، یعنی یہ آج کے رائٹرز میں سے ہیں. بالکل. اور بہت سے نام ہیں. والد بزرگوار کی کتب بھی اگرچہ وہ اردو میں لکھی انہوں نے، یعنی جو ایسا نہیں کہ عربی میں نہیں لکھی، بلکہ اردو میں لکھی جانے والی کتابوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو اردو کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب نشر و اشاعت کا دوبارہ سے آغاز ہوا والد بزرگوار کی کتب کا، تو وہ گاہے گاہے مجھ سے پوچھتے تھے کہ کون سی کتاب آ رہی ہے یا کون سی آ گئی ہے. تاریخ بلال جب چھپی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، بلکہ لائبریری میں موجود تھی، ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اٹھا کے دیکھی اور کہا کہ یہ اب چھپی. میں نے کہا کہ نہیں، بتایا کیوں نہیں. میں نے کہا پہلے کی چھپی ہوئی آپ کے پاس ہیں کتابیں ساری؟ کہ نہیں، جو بھی نہیں آئے مجھے بتاؤ. بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو میرے پاس رہی نہیں، یا یعنی مراد یہ ہے کہ والد بزرگوار کو بھی وہ شوق سے پڑھتے تھے. ان کی عربی کتب پر بھی خیر، اور اس پر آپ نے مجھے ایک بڑا کمال کا ایک واقعہ بھی سنایا ہوا ہے. جی، کون سا؟ ان کی عربی اسلوب کے متعلق. والد بزرگوار؟ جی بالکل، یہ ان کے بعد کی بات ہے. والد بزرگوار کے جانے کے کم و بیش کوئی 1.5 سال بعد جب وہ کسی کتاب کی تلاش میں لائبریری میں تشریف لائے تو اتفاق سے ٹیبل پر مرقد العقیلہ کا نیا بیروت والا ایڈیشن رکھا ہوا تھا. صحیح. تو اس پر ان کی نظر پڑی تو اٹھا کر دیکھنے لگے. انہوں نے خود ہی کچھ دیر چند اوراق پلٹے اور پھر خود ہی کہا کہ یہ کتاب اگر آج کے کسی عرب ادیب کے سامنے رکھی جائے اور اس سے مصنف کا نام چھپا کر یہ پوچھا جائے کہ یہ لکھنے والا کون ہو سکتا ہے، تو عربی ادب سے تعلق رکھنے والا عرب
اس کو پڑھ کے یہی کہے گا کہ یہ شاید بنو قحطان کا کوئی لکھاری ہے، بنو قحطان کا رائٹر ہے. کیا بات. اور انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم کے بعد نوح سے لے کر آج تک بنو قحطان کی فصاحت و بلاغت بہت معروف ہے. کیا بات. اگر کسی کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان اور پنجاب کا رہنے والا ہے، لکھنے والا، تو کوئی عرب نہیں مانے گا. اسلوب کے اعتبار سے وہاں ایگزسٹ کر رہی ہے. خیر، میں بات کتب کے حوالے سے کر رہا تھا. وہ علماء جنہیں وہ بہت شوق سے پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، جن کی جو کئی مرتبہ جن کا ذکر ہوا، اگر کہیں ذکر تذکرہ بھی ہوا تو انہی کا نام آیا، اگر سوال پر بھی انہوں نے کوئی جواب دیا تو چند ناموں کو دہرایا. ماضی کے علماء عرفاء کو اگر دیکھا جائے تو اس میں شیخ زین الدین احصائی، کیا بات. کاظم رشتی، محمد خان کرمانی، کریم خان کرمانی، ہادی سبزواری، عبداللہ سبزواری. اچھا، عجب اتفاق ہے، یہ سبزواری صاحب کا نام لے کر میرا ذہن اس طرف کو چلا گیا کہ ہادی سبزواری والد بزرگوار کے استاد تھے. کیا بات. یہاں پر یہ واحد اگر موازنہ کیا جائے تو ایک ان سب کے درمیان اتفاقات ہیں. میں جسے واحد کہہ رہا ہوں میں پہلے اسے بیان کر لیتا ہوں تاکہ یہ واحد کھل جائے کہ واحد کیوں کہہ رہا ہوں. شیخ احمد بن زین الدین احصائی کا شاگرد تھا کاظم رشتی. بالکل. ادھر محمد خان کرمانی شاگرد تھا محمد کریم خان کرمانی کا. ان کو پسند کرتے تھے، لیکن اگر ان دونوں کے بارے میں اکٹھے سوال کرتے کہ کاظم رشتی اور احمد احصائی کے درمیان آپ کسے پسند کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کاظم رشتی کو. کیا بات. یہاں استاد کے بجائے شاگرد کو زیادہ پسند کرتے تھے. وہاں بھی یہی معاملہ ہے. کریم خان کرمانی استاد اور محمد خان کرمانی، جب میں نے ان دو کے بارے سوال کیا تو کہتے کہ محمد خان کرمانی زیادہ پسند ہے مجھے. کیا بات. لیکن ہادی سبزواری اور والد بزرگوار یہ دونوں بھی استاد شاگرد ہیں اور یہاں دونوں پسند. کیا بات. یعنی جنہیں وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے. جب ان کی پسند کی وجہ پوچھی میں نے کہ آپ شیخ عہد کے بجائے رشتی کو، محمد خان کی بجائے کریم خان کو آپ پسند، کریم کی بجائے محمد خان کو پسند کرنے کی وجہ کیا ہے، تو میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی حد تک آن دی ریکارڈ آ جائے بات. محمد خان اور کریم کاظم رشتی دونوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے استادوں کی وجہ سے میں اس لیے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ یہ دونوں اپنے نظریات میں بالکل واضح ہیں. کیا بات. میں نے کہا واضح سے کیا مراد؟ کیا کوئی ابہام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ رشتی مشکل ہے، جس کی وجہ سے میرا ذہن ادھر گیا کہ کاظم رشتی ان سارے علماء کے سلسلوں میں اسے پڑھنا سمجھنا آسان نہیں ہے. اگرچہ شیخ احمد احصائی کو پڑھنا بھی آسان نہیں ہے، ان کو پڑھنے کے لیے بھی بندے کا پہلے عالم ہونا ضروری ہے. لیکن شیخ کاظم رشتی کے ہاں تو آپ کو اصطلاحات کی بھرمار ملے گی. بالکل صحیح. تو میں نے جس وجہ سے سوال اٹھایا کہ ابہام نہ ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے، کیونکہ وہ تو مشکل ہے، تو کہنے لگے نہیں، اس سے میری مراد اسلوب نہیں ہے، وہ نظریے میں واضح ہے کہ اگر شیخ عہد کو دیکھیں تو شیخ عہد یہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں خبردار اگر علی کا تصور لانا، ایاک ان تتصور علیا. لیکن کاظم رشتی کہہ رہا ہے کہ تم یہ تصور رکھو کہ یہ سامنے ہوگا تمہارے تصور میں، کیونکہ وجہ اللہ کا وجہ وہ ہے. کیا بات. وجہ سامنے ہوگا تبھی عبادت متحقق ہوگی. تو یہی معاملہ جو ہے وہ محمد خان اور کریم خان کے درمیان بھی ہے کہ وہ عقائد میں عقیدے کو، اپنے نظریے کو بیان کرنے میں کسی اصطلاح کی بجائے کھل کے بات کرتا ہے. جو آپ نے ایک قضیہ قائم کیا ہے قبلہ کے متعلق، قبلہ ان دونوں علماء میں شیخ عہد کے بجائے سید کاظم کو پسند کیا فرماتے تھے اور کریم خان کی جگہ محمد خان کو پسند کرتے تھے. اور علامہ صاحب کی اور سبزواری کے ہاں، ان کے ہاں جو دونوں ہی ان کی پسند تھی. لیکن یہاں پر جب بات آتی ہے داماد کی تو یہاں پر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی، کیونکہ وہ ملا صدرہ کو اتنا پسند نہیں کیا کرتے تھے جتنا وہ میر باقر داماد کو پسند کیا بالکل ایسے ہی. ملا صدرہ تو تھا ہی نہیں نا، مطلب ملا صدرہ کبھی انہوں نے کسی حوالے سے، ایک ہوتا ہے کہ کسی علمی گفتگو میں کوئی کوٹیشن آ جاتی ہے کسی رائٹر کی یا کسی کے نظریے کے طور پر بات آ جاتی ہے کہ اس نے یہ کہا. ملا صدرہ کا یعنی کہیں پر بھی ان کے علم کی سلطنت میں ملا صدرہ نہیں رہتا تھا، اس کا باشندہ نہیں تھا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ میر باقر داماد پر بات کرنے سے پہلے یہ بھی اسٹیبلش کرنا ضروری ہے کہ ملا صدرہ پر ہمارے مکتبہ فکر میں ایک پورا اسکول آف تھاٹ
تشکیل پایا ہے ملا صدرہ کے نظریات پر. اور قبلہ مرحوم کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی علمی سلطنت کا باشندہ بالکل بھی نہیں تھا ملا صدرہ. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے، لیکن میں محتاط اختصار کا رویہ اپناتے ہوئے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے ملا صدرہ تشیع کی دنیا کا واحد فلسفی ہے اس پائے کا. بالکل. یعنی اس سطح پر کوئی نہیں گیا جہاں تک ملا صدرہ گیا. بالکل. اگر دیکھا جائے تو ملا صدرہ نے ابن عربی کے نظریات کو فلسفیانہ لبادہ اڑھایا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جبکہ آپ اس طرف دیکھیں اگر تو ابن عربی کے چاہنے والے ملا صدرہ کو کچھ نہیں سمجھتے. بالکل. وجہ تعصب. بالکل. اگر اس طرف دیکھیں تو ہمارے یہاں علماء جو عرفان و فلسفہ و حکمت سے کے میدان کے شاہ سوار کہلاتے ہیں، ملا صدرہ تو ہے ہی تشیع کا. بالکل. جب وہ ابن عربی کا ذکر کرتے ہیں تو اتنے عقیدت و احترام و القابات سے کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں باقی رہ جاتا ہے بس. بالکل ایسے ہی ہے. 4 5 سطریں صرف القابات کی ہوتی ہیں. بالکل. اب حالانکہ ابن عربی جو ہے میں صرف بطور رائے ایک بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اکثریت تو ابن عربی کے عرفان کی وجہ سے ان کے عرفان کا، ان کے نظریات کا جو ماخذ ہے، بنیادی ماخذ، وہ ابن عربی ہی آپ کو ملے گا. اگر آپ اس کی ان کے فکری شجرے، ان کے نظریاتی شجرے کو پرکھنا شروع کریں تو پیچھے ابن عربی نظر آئے گا. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رائے بھی موجود ہے کہ آپ کی نظر سے نہیں معلوم کہ گزری یا نہیں، ابن عربی کے الحاد پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تعصب پر بھی لکھی گئی ہیں، الحاد پر بھی لکھی گئی ہیں. یعنی تعصب تو پھر ایک الگ چیز ہے نا، کہ جو ایک دو فریقین کے درمیان رائے کے اختلاف میں شدت کو آپ تعصب کہہ سکتے ہیں. بالکل. اس کے عارف ہونے سے بالکل برعکس اور متضاد رویہ اپناتے ہوئے اس کے بارے میں یہ سوال پیدا کیا گیا کہ کیا وہ مسلم بھی تھا کہ ملحد تھا. کیا بات. تو یہ رائے بھی ہے. اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ کون ٹھیک یا کون غلط، میں دونوں اطراف کا موازنہ کر رہا ہوں کہ ان کا رویہ کیا، کیونکہ یہاں اس رویے کے موازنے کا سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ علم کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ علم سے مخلص ہیں، اگر آپ کا مفاد علم ہے، کیا معصومین نے یہ نہیں کہا کہ حکمت تمہاری گمشدہ میراث ہے، جہاں مل جائے. کیا بات ہے. بالکل صحیح. وہ جہاں مل جائے اس کے مالک ہم ہیں. بالکل. وہ ہے جو علی کے در کا بھکاری ہے، جو باب علم سے مانگ رہا ہے. اسے جہاں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جہاں سے جو کچھ بھی مل رہا ہے، وہ اسی کا، وہی مالک ہے اس کا، اسی کی میراث ہے. کیا بات. لیکن یہاں اس گوشے سے، اس موازنے کے گوشے سے دیکھنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میں بلکہ ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ علم کو مذہبی یا غیر مذہبی کی تقسیم میں ڈالنا ہی در حقیقت جہالت کی علامت. بالکل درست. صحیح. ہم تعین کر سکتے ہیں کہ یہ علم جو ہے فلاں شعبے سے ہے، فلاں شعبے سے ہے، تو اس تعین کے ذیل میں بات ٹھیک ہے. علم کے ذیل میں اس کی ترکیب مذہبی کے لفظ سے یا غیر مذہبی کے لفظ سے بنانا دراصل اس بات کی علامت ہے، اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید علم کوئی اور چیز ہے اور مذہب کوئی اور چیز ہے. یعنی کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ جو مذہب ہے اس کے لیے علم ضروری نہیں ہے، یا کیا مذہبی نمائندے کو جاہل ہونا چاہیے؟ کیا آج ہمارے وقت میں موجود حالات کا سبب کہیں یہی تو نہیں؟ کیا بات. حالانکہ دیکھا جائے تو مذہب کا، آسمانی مذاہب کا پیغام کی روح ہی ہمیشہ انسانی عقل و قلب و شعور کا کمال رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ علم اس کی بیساکھی ہے. علم کے بغیر وہ نابینا ہے. کیا بات. علم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ علم کیا ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، اور بڑی طویل بات ہو سکتی ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جسے علم کہا جاتا ہے، کیا وہ علم ہے یا نہیں، یا علم کیا ہے، یا حصول علم کے طریقے کیا ہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ علم ایک اور چیز ہے، مذہب ایک اور چیز ہے. کیا بات. اس تعصب کی وجہ سے بات ادھر آئی کہ یہ سمجھا جاتا ہے حکمت جیسی دنیا میں بھی، یعنی حکمت مطالعہ تو وہ مقام ہے جو وجود پر بات کرتی ہے. بالکل. وجود پر بات کی جا رہی ہے. اتنی لطیف ہے، اتنی لطیف کہ اس کا تعین ہی وجود ہے. اس کے باوجود وہ گروہ در گروہ میں تقسیم ہوتے ہوتے تعصب کا اگر شکار ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مفاد علم نہیں ہے، ہائے ہائے آپ کا مفاد گروہ بندی ہے. ہم نے مصنفین پر بھی بات کی ہے، اور یہ بڑا اہم پہلو تھا جس پر ہم نے
بات کرنا ضروری تھی کہ مصنفین جو ان کو پسند تھے، جس سے غضنفر نے بہت کچھ لیا ہے، جو اس کی نظریات کی طریق بنی ہے، وہ 2 شخصیات ہیں فلسفے کے میدان میں. ایک کا نام میں نے پہلے بھی لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ کچھ واضح ہو جائے کہ ظاہر ہے غضنفر پر ہم بات کر رہے ہیں تو غضنفر کے نظریات یا غضنفر کا مطالعہ اس طرح کیوں ہے، اس طرح نظریات غضنفر کی کیوں ہیں اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں. ان میں جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار نام لیا ہے ملا صدرہ کے ذیل میں، ملا صدرہ کے استاد میر داماد کا. میر داماد کے متعلق بتائیے کہ ان کے نظریات دراصل ہیں کیا، اور کن چیزوں کی باعث میر داماد دراصل علم کی دنیا میں اپنا ایک لوہا منوا سکا ہے یا اپنی ایک شناخت پیدا کر سکا ہے. میر باقر داماد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میر باقر داماد فلسفے کی دنیا میں، حکمت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس کی وجہ ان کی کچھ انفرادیتیں ہیں جو ان سے پہلے کبھی کسی نے جن چیزوں کو نہیں چھیڑا، وجود کے اعتبار سے، عوالم کے اعتبار سے. داماد سے پہلے ادھر کوئی نہیں گیا. ہاں، جانے والے گئے ہیں. یونان سے ہی آغاز ہو گیا کچھ چیزوں کی طرف انسان کے شعور کی توجہ کا، لیکن جس سطح پر، جس گوشے سے، جس جہت، جس کنارے سے داماد نے جا کر نظریات دیے ہیں، وہ داماد کا انفرادیت ہے، خاصا ہے اس کا خاصہ ہے. خاص طور پر جو میر باقر داماد سے منسوب، جو ان کے نظریات کے ذیل میں جو چیزیں ہیں، اگر ہم سارے انفرادیتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے 2-3 چیزوں کا بھی انتخاب کریں تو سب سے جو شہرہ ہے زیادہ جس بات کا داماد کی نسبت سے، وہ اس کے 2 نظریات، یا تیسرے ایک اور چیز کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. ایک حدوث دہری، بالکل، اصالت ماہیت. بالکل حدوث دہری کے ذیل ہی میں شاید اس بات کو رکھا جا سکتا ہے، عالم عقول. کیا بات. جس وجہ سے میر داماد یہاں پر منفرد قرار پایا ہے ماہیت کے ذیل میں، یہ دراصل اس موضوع کو سب سے پہلے چھیڑا فارابی نے، اور ابو نصر فارابی اور ابو علی سینا نے تھا. بالکل. لیکن یہ پہلے تسلسل سے کہ چلا آ رہا تھا یونانی فلسفے سے. اور اگر یہ 2 نام آئے ہیں تو شاید یہ بات ادھوری رہ جائے اگر میں یہ نہ کہوں کہ داماد کو معلم ثالث کہا گیا. جی میں یہ پوچھنے جا رہا تھا لیکن آپ نے کہہ دیا. معلم ثالث داماد کا ہونا فلسفے کی دنیا میں داماد کی حیثیت کا تعین کرتا ہے. بالکل. اگر نظریات کے اعتبار سے بات کی جائے تو حدوث دہری سے کیا مراد ہے، اصالت ماہیت سے کیا مراد ہے، اگر ہم اس کے کمپیریٹیو اسٹڈیز میں جائیں تو شاید بات بہت طویل ہو جائے. لیکن اگر قریب ہی اگر رہیں تو یہ استاد اور شاگرد کے درمیان کا نظریاتی اختلاف بھی تھا. بالکل صحیح. صدرہ اور داماد کا. بالکل صحیح. صدرہ کے نزدیک، ملا صدرہ کے نزدیک ماہیت کے مقابل وجود اصل ہے. صحیح. یعنی صدرہ کا یہ کہنا ہے کہ وجود ہی در حقیقت اصل ہے، جس کی بنیاد وہ وجود کی حرکت کو قرار دیتا ہے. بالکل صحیح. اس کا کہنا ہے کہ ماہیت انتزاعی چیز ہے. اب مجبوراً مجھے یہاں پر اصطلاحات کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ اگر میں اصطلاحات سے ہٹ کر بات کروں گا تو شاید میں بات اس طرح سے پہنچا نہ سکوں کہ بات کیا ہو رہی ہے. نہیں، وہ میں جہاں جہاں ضرورت پڑے گی میں آپ سے اس کی وضاحت لے لوں گا، مسئلہ نہیں ہے. مشکل پسندی کا الزام مجھ پر ہمیشہ رہا ہے، جی. اور اس کی وجہ کوئی اختیاری یا شعوری کوشش نہیں ہوتی، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات معنی اتنا زیادہ بلند ہوتا ہے کہ اسے بیان کرنے کی کوشش میں لائے جانے والے الفاظ کا لائے جانے کے باوجود اس کے دامن میں سمٹتا ہوا معنی نظر نہیں آتا. میں غیر مطمئن ہوتا ہوں کہ میں بات کہہ نہیں سکا. کیا بات. اور سننے والا غیر مطمئن ہوتا ہے کہ ہم تک پہنچی ہی نہیں. کیا بات. تو خیر، میں اصالت ماہیت کے حوالے سے کی وجہ سے بات ملا صدرہ کی طرف گئی. صدرہ کے نزدیک وجود اصل ہے، وہی حقیقت ہے. وہ ماہیت کو ثانوی چیز سمجھتا ہے، جبکہ جو انفرادیت یہاں پر میر باقر داماد نے پائی ہے، جس پر ایک مضبوط دلائل قائم کرتے ہوئے اصالت ماہیت کا ایک نظریہ دیا میر داماد نے. کیا بات. اس کا کہنا ہے کہ ماہیت، وجود ماہیت پر زائد بر ذات چیز ہے. یعنی داماد وجود کو ماہیت پر زائد مانتا ہے. کیا بات. اور
یہیں سے ایک اور نظریے کی طرف اگر ہم سوئچ کریں تو چونکہ ماہیت کا تعلق عالم عقول سے بھی ہے، تو اگر ہم ماضی کے فلاسفہ کی طرف دیکھیں، ماضی کے فلاسفہ نے یونان سے لے کر ابو علی سینا، فارابی، کندی، ان سب کا نظریہ تقریباً یعنی زیادہ تعداد میں فلاسفہ کا عالم عقول سے متعلق یہی نظریہ رہا ہے کہ خدا واجب الوجود ہے اور عالم عقول ممکن الوجود ہے۔ کیا بات، صحیح۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ جب سے خدا ہے تب سے عالم عقل ہے۔ بالکل صحیح۔ میں بڑا محتاط رہ کر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بات اتنی مشکل نہ ہو جائے کہ پہنچ نہ سکے، کیونکہ عالم عقول کا تعلق ماہیت سے ہے۔ قدیم فلاسفہ نے، اگر ہم یہاں پر صدرہ کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کے نظریہ کو بھی یہاں پر اگر شامل کر لیں تو بات غیر مربوط نہیں ہوگی۔ صدرہ کے نزدیک جو وجود کا تصور ہے وہ دراصل وہی ہے جو ابن عربی کا ہے۔ یعنی ابن عربی کے واجب الوجود سے متعلق نظریے کو جو فلسفیانہ لبادہ اڑھایا ہے تقریباً ملا صدرہ نے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ابن عربی کا یہ کہنا ہے کہ جو وجود ہے، یعنی واجب الوجود کی جو اصطلاح اس نے دی ہے، بالکل اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے صدرہ نے یہ کہا کہ وجود واجب الوجود سے ہٹ کر، یعنی خدا کی ذات سے ہٹ کر جو بھی وجود ہے، جتنا بھی وجود ہے، یہ اسی کی تجلیات ہیں۔ صحیح۔ یعنی یہ واجب الوجود ہی کو بیان کر رہا ہے ایک دوسرے اینگل سے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے نزدیک واجب الوجود میں اور وجود میں فرق صرف مراتب کا ہے، ملا صدرہ کے نزدیک۔ یعنی اس کا کہنا ہے کہ یہ وجود وہی ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ اصل وہ ہے اور یہ اس کی تجلی ہے۔ صحیح، تسلسل ہے اسی کا تسلسل ہے۔ لیکن یہاں پر جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے میر باقر داماد، وہ وجود کی بجائے ماہیت کو اصل قرار دیتا ہے، جس نظریے کا نام اس اصالت ماہیت کے اصطلاح سے یہ معروف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ماہیت ہی حقیقت ہے، ماہیت ہی وہ شے ہے جو مابعد الطبیعاتی کنارے سے وجود کو واجب کے ساتھ متصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے، اور اگر ماہیت نہ ہوتی تو شاید وجود میں ارتقاء نہ ہوتا۔ بات پھر ملا صدرہ کی طرف جا رہی ہے۔ ملا صدرہ بھی وجود کو اصل ارتقاء کی بنیاد پر کہتا ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ یہ باتیں مشکل ہیں، اس کو آسان پیرائے میں کوشش بھی کروں تو ادا نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، چونکہ ظاہر ہے فلسفے کی طرف بات چلی گئی، داماد کی طرف چلی گئی تو ظاہر ہے۔ صحیح۔ اس کے نزدیک وجود کی حرکت ہی دراصل وجود کے اصل ہونے کی وجہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں آیا، پہلے بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، یہ ہے وہ جو باقی ہے، یہ ہے وہ جو موجود ہے، چاہے دنیا ہے یا افلاک ہے، ارض ہے، کوئی بھی شے جو موجود ہے، جو وجود رکھتی ہے، وہی اصل ہے۔ جبکہ میر باقر داماد نے عالم عقول کو بھی اصالت ماہیت کی بنیاد پر ایک نیا نظریہ دیتے ہوئے ماہیت ہی کی فوقیت کو ثابت کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ یعنی اس کا یہ قدیم فلاسفہ نے تقریباً سبھی نے یہ کہا ہے کہ خدا کی طرح عالم عقول بھی قدیم ہے، لیکن یہاں سے جو ایک نیا راستہ نکالا ہے میر باقر داماد نے، وہ یہ کہ حدوث دہری، یعنی اس کا کہنا ہے کہ عالم عقول جو ہے یہ واجب نہیں ہے، بذات قدیم نہیں ہے، یہ حادث ہے، لیکن اس کا حدوث زمانے میں نہیں بلکہ دہر میں۔ کیا بات۔ عالم عقل کو دہر میں لے جا کر داماد نے ماضی، حال اور مستقبل تینوں سے بے نیاز کر دیا۔ کیا بات۔ اور یہاں پھر ماہیت کی جو اصالت ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ اپنے اس نظریے کو یہاں سے پھر میر باقر داماد نے ثابت کیا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو میرا خیال ہے کہ باقر داماد کے فلسفے پر اتنی بات کافی ہے، اس سے پہلے کہ سامعین تک بھی بات پہنچنا مشکل ہو جائے اور یہاں پر موجود سامعین کی بھی۔ داماد اتنا مشکل کیوں ہے؟ داماد کے مشکل ہونے پر میں خود کچھ کہنے کی بجائے ایک مصنف ہے ہنری کاربن، اس نے بہت سے شیعہ علماء، فلاسفہ
حکماء کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، تحقیقات کی ہیں. داماد کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا، اور داماد کے مشکل ہونے پر جو گوشہ انہوں نے دیا وہ اپنی جگہ پر ویلڈ ہے. اس نے کہا کہ داماد کا مشکل ہونا داماد کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ میر باقر داماد نے دانستاً مشکل اسلوب کو اختیار اس لیے کیا ہے کہ مخالفین کی زد سے محفوظ رہے. یعنی میں یہ سوال اسی لیے کر رہا تھا کیونکہ مجھے یہاں پر ایک تسلسل نظر آ رہا ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے قبلہ کی پسند ناپسند پر، کیونکہ بات دراصل چل وہی رہی ہے. اچھا، یہاں پر جو آپ نے یہ جو جملہ کہا یہ بنیادی طور پر بڑا اہم ہے کہ غضنفر داماد کو کیوں پسند کرتا تھا. بالکل. یہ اس کی جو وجہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ میں نے داماد کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور غضنفر صاحب کے ساتھ تو بہت وقت گزرا، بہت علمی وقت. داماد کی انفرادیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ داماد حقیقت کے تک رسائی کے سفر میں عقلی براہین کے ساتھ ساتھ عرفانی شہود کو بھی لازم قرار دیتا ہے. کیا بات. میں اس سے مختصر نہیں کر سکتا تھا. عام طور پر حکماء اور فلاسفہ جو ہیں وہ شعور کا سفر، حقیقت تک رسائی کے سفر میں عقلی براہین ہی کی بیساکھیوں پہ چلتے ہیں. یعنی حصول علم کے لیے. حصول علم کے بعد کا مرحلہ ہے فلسفہ و حکمت. صحیح. ہاں، یہ اور بات ہے کہ حصول علم کے بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے جو پہلے کہی، بات موضوع سے ہٹ جائے گی کہ حصول علم کے طریقوں کی طرف تب جایا جا سکتا ہے جب یہ طے کر لیا جا چکا ہو کہ علم کیا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک نشست ہم علم پر بھی رکھیں؟ نہیں، میں محتاط گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ موضوع سے کے دائرے میں بھی، موضوع کی سرحد میں بھی رہا جا سکے، اور حتی الامکان اس کا احاطہ کرنے کی کوشش اختصار سے کی جا سکے. اور اختصار کے باوجود یہ موضوعات اتنے طویل اور وسیع ہیں کہ ان کے احاطہ جملوں میں کرنا ممکن نہیں ہے. تو عرفانی شہود ہی دراصل وجہ ہو سکتی ہے غضنفر صاحب کے داماد کو، میر باقر داماد کو پسند کرنے کی، کہ یہ صرف اسی کا خاصہ ہے. وہ جب عقلی برہان کو تب تک بطور برہان تسلیم کرنے پر میر باقر تیار نہیں ہے جب تک اس عقلی برہان پر کوئی عرفانی مشاہدہ بھی حاصل نہ ہو جائے. کیا بات، کیا بات. یعنی کسی بھی معانی کے کشف ہونے پر وہ اسے ابن عربی کی طرح مکاشفہ تسلیم نہیں کرتا بھاگ کے. ہاں ہاں ہاں، کیا بات. کسی بھی کھلنے والی بات کو کسی ہونے والی تجلی سے پھوٹتے ہوئے کرنوں سے وہ استعارے نہیں باندھتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ عرفانی سطح پر بھی اس کا مشاہدہ ضروری ہے تاکہ دونوں طرف سے بات برابر تقسیم ہو کر حجت تمام کرنے کے لیے اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسرے افراد کے لیے بھی وہ کافی ہو جائے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ غضنفر کے اگر طریق پر بات کریں، غضنفر کے علمی اپج پر بات کریں، اس کے طریق استنباط پر بات کریں، تو وہ کئی دفعہ ممبروں سے کہتے تھے کہ جب تک پہاڑ جتنی دلیل نہ ہو تو میں بات نہیں کہتا. کیا بات. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف عقل منطق پر نہیں بلکہ عرفانی شہود کی بنیاد پر بات کہتے تھے، تاکہ نہ کوئی عرفان محض کا کے لیے بھاگنے کا راستہ بچے اور نہ ہی عقل محض رکھنے والوں کے لیے انکار کی کوئی گنجائش بچے. یہ جو آپ نے بات کی ہے میر داماد کی، کہ میر داماد کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ساتھ عرفانی شعور کو شامل کرتا ہے عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ. کیا یہی طریقہ کار ملا صدرہ نے بھی اختیار نہیں کیا؟ ملا صدرہ کے ہاں یہ طریق ذرا مختلف ہے. یعنی اگر ہم بات یہاں سے پھر ایک ایسے عالم کی طرف جا سکتی ہے جو غضنفر کے پسندیدہ علماء میں سے تھا، حیدر عاملی. جی بالکل، یہ اگلا سوال یہی تھا. حیدر عاملی کے ہاں بھی عرفانی شہود کو فوقیت حاصل ہے، لیکن صدرہ اور حیدر عاملی کا اگر کمپیریزن کیا جائے اس معاملے میں صرف، تو یہ داماد سے مختلف نظر آتے ہیں. صدرہ کے نزدیک برہان کی زیادہ اہمیت ہے، صحیح. اور اس کے برعکس عاملی کے نزدیک عارف برہان سے بے نیاز ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات.
یعنی یہ بات متضاد صورت میں صدرہ اور عاملی کے درمیان نظر آئے گی، لیکن یہ دونوں صورتوں میں آپ کو میر باقر داماد کے ہاں یہ نظریہ ملے گا کہ دونوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اس کے بغیر آپ نہیں آگے بڑھ سکتے. یعنی کہ وہ جو میں آپ کی بات سمجھاؤں، حیدر عاملی کے نزدیک عرفانی شہود زیادہ فوقیت رکھتا ہے برہان پر. بالکل، برہان اپنے آپ میں ایک اس کی اہمیت تو ہے اپنی جگہ پر. اس میں کوئی شک نہیں. یعنی عاملی کے یہاں عرفان کے شہود عرفان کے لیے برہان کی جو اہمیت نہ ہونا ہے وہ بذات ہے. کیا بات ہے. یعنی اس کا یہ کہنا ہے کہ جو خود عارف برہان سے بے نیاز ہوتا ہے تو مشاہدے کی وجہ سے. کیا بات. لیکن اگر وہ اپنے مشاہدے کو کسی غیر کو بیان کرنے کی کوشش کرے تو وہاں پر اسے برہان کی ضرورت پڑے گی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو بذات خود اسے برہان کی ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں توجہ کرے گا توجہ کے لمحے میں ہی اس شے کو پالے گا. کیا بات. لیکن اگر اسے بیان کرنا پڑے تو وہاں اسے برہان کی ضرورت پڑے گی. حیدر عاملی کو پسند کیا کرتے تھے. حیدر عاملی کے پسند کرنے کی وجہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر ہم حیدر عاملی کی شطحیات کی طرف توجہ کریں تو یہ اس کی طرف توجہ کا سبب ہو سکتا ہے. یعنی ایک شخص اتنے بلند مقامات پر جا کر اپنے وہاں پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو تو ایک زندہ شعور رکھنے والی آنکھ، ایک محیط خبر رکھنے والی توجہ اس کی طرف ملتفت ضرور ہوگی. صحیح ہے. اور پھر یہ بعد التفات کا معاملہ ہے کہ وہ اس کی طرف مائل کیوں ہوا، اور اس کی طرف میلان کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دعوے میں کچھ تو ہوگا. ویسے ان شطحیات کا ذکر کرنا مناسب ہے یا آگے بڑھ جائیں؟ ویسے ساری شطحیات کا میں بطور مثال ایک دو ٹھیک. شطح کا لفظ میں نے یہاں دانستاً استعمال کیا، اگرچہ اس سے میری مراد ان الفاظ پر کو اپنی رائے میں شطح سمجھنا نہیں ہے. بالکل ازرائے تفنن آپ نے کہا. ہاں، یعنی یہ شطح تصوف کی ایک اصطلاح ہے. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن میں اسے اپنی رائے میں شطح نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کا تعارف اس اختصار کے ساتھ اگر کسی لفظ کے ساتھ ہو سکتا تھا تو وہ یہی ہے. بالکل صحیح. حیدر عاملی کے آپ کو جو بار بار ہر جگہ پر جو چیز مکرر نظر آئے گی وہ حیدر عاملی کا بلا واسطہ طور پر حقیقت مطلقہ سے ہمہ وقت مربوط رہنا ہے. کیا بات. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے. بالکل. بار بار مختلف لفظوں سے مختلف کتابوں میں حیدر عاملی نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ کسبی نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، مجھ پر یہ فیض قدس کا بلا واسطہ عنایت ہے مجھ پر. یہ جو کچھ بھی میں لکھ رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے قلم پر حقیقت مطلقہ نے جاری کیا، یہ فیض قدس نے جاری کیا. کہیں پر قدس الہیہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اس کی عنایت ہے. یہ دعوے کچھ دیگر علماء نے بھی کیے. آپ کو اس طرح کی مثالیں بزرگ عرفاء اور حکماء کی سیرت کے ذیل میں ملیں گی. لیکن ایک اور دعویٰ ایسا کیا ہے عاملی نے جو چونکا دینے والا ہے. حیدر عاملی نے کہا کہ میں سلمان فارسی کے نام سے جو معروف ہے، سلمان محمدی، عاملی نے کہا کہ میں سلمان سے افضل ہوں، معنوی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی. اور اس کو ثابت کیا حیدر عاملی نے. اگر اس کی دلیلوں کو دیکھیں تو وہ اپنی جگہ پر. اب میرا خیال ہے یہاں رک جانا چاہیے. یہی مناسب ہے. اچھا رضا بھائی، مجھے یہ بھی بتائیے کہ حیدر عاملی کے نزدیک حصول کے علم کا جو طریقہ ہے وہ بڑا منفرد ہے. وہ کیا ہے مجھے بتائیے. عاملی نے جہاں اپنے بارے میں بھی جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ بات کی، یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ عاملی کا نے جو حصول علم کے طرق پر بات کی ہے شاید اسی ذیل میں وہ اپنے لیے بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے. عاملی کسبی علم کو علم نہیں مانتا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یعنی اس کا کہنا ہے کہ علم وہ نہیں ہوتا جو کسبی ہوتا ہے. ہاں، وہ حصول علم کے طرق میں سے ایک اعلیٰ ضرور ہے تعلیم، لیکن وہ علم نہیں ہے. لیکن یہاں پر تفصیل میں اترے بغیر اگر ہم صرف اس کے طرق
کا تذکرہ ہی کر دیں تو کافی ہوگا. البتہ یہ اور بات کہ اس نے ہر جس طریقے کو بتایا ہے اس پر اس نے پوری تفصیل دی ہے, دلائل کے ساتھ بات. دلائل کے ساتھ بات کی ہے. اس کے نزدیک اصول علم کے طرق میں سے تزکیہ بھی اصول علم کا ایک طریقہ ہے, تصفیہ اصول علم کا طریقہ ہے, توجہ اصول علم کا طریقہ ہے, تسلیم بھی اصول علم کا طریقہ ہے اس کے نزدیک. تسلیم کا تعلق عرفان کے ساتھ ہے. صحیح. یعنی وہ جو عرفانی شہود کی بات ہو رہی تھی, تسلیم کو وہ وہاں متصل کرتا ہے. صحیح. اس کے نزدیک فطرت بھی اصول علم کا طریقہ ہے. کیا بات. اس کے نزدیک تقوی اصول علم کا طریقہ ہے. اور جو سب سے بڑا اصول علم کا طریقہ جسے تفصیل سے اس نے مختلف کتابوں میں کہیں اختصاراً کہیں تفصیلاً تذکرہ کیا ہے, وہ ولایت ہے. وہ کہتا ہے کہ ولایت اصول علم کا سب سے بڑا طریقہ ہے. اور حیدر عاملی غضنفر صاحب کے پسندیدہ علماء میں سے ہونے کے پیچھے غضنفر کا یہ زباں زد عام جملہ بھی حیدر عاملی کے اسی جملے سے مربوط ہے کہ علی والا جاہل نہیں ہو سکتا. جو ولایت پر ہے وہ طرق علم پر چل رہا ہے, کیا وہ کیسے جاہل ہو سکتا ہے. اچھا, ہم نے جو پہلے نظریات پر, قبلہ کے نظریات پر بات کی, اس میں جو آپ نے قبلہ کے مطالعے پر بات کی کہ وہاں پر بھی ولایت جو ہے وہ ایک بہت اہم بلکہ وہی اصل نقطہ ہے قبلہ کے مطالعے کا, تو وہ بھی یہیں سے غالباً قبلہ نے جو ہے وہ یہی طریق ہے قبلہ کے اس نظریے کی. ویسے تو میرا خیال ہے کہ ہم غضنفر کے چونکہ علمی حوالے سے تجزیہ کر رہے ہیں تو وہاں پر تو ولایت مصادر کے ذیل میں, بنیادی مصادر کے ذیل میں کتاب اور ولایت فیض کی صورت میں تو تذکرہ آیا, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک صاحب عقل و شعور, ایک عقل سلیم رکھنے والا, عام بھی نہیں بلکہ ایک عالم دین ولایت کے ساتھ اپنے ایمان کی بنیاد پر متصل ہوگا, نہ کہ کسی آئیڈیالوجی رکھنے والے فرد کی بنیاد پر. وہ نہیں, وہ تو میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن کبھی کبھی انسان کو انسپریشن بھی تو آتی ہے نا کہ یہ بات صحیح. ہاں, یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس پر اس کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے کہ عرفان و حکمت کی سلطنت کے بڑے بڑے اساتین کے ہاں اس چیز کی حیثیت کیا ہے جو میرے پاس ہے. جیسے حافظ شیرازی نے ایک مقام پر اسی معنی کو باندھا ہے کہ اگر کوئی کسی کے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس سے غیرت آتی ہے, لیکن میرا محبوب ایسا محبوب ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے تو میں مستی میں جی چاہتا ہے کہ رقص کروں. کیا بات. تو یہ ولایت ایسا جوہر ہے. کیا بات. آگے بڑھتے ہیں, ہم حیدر عاملی پر ہی بات کر رہے ہیں. حیدر عاملی کا قرآن کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ قرآن سے متعلق قرآن ہی حیدر عاملی کے نزدیک سب کچھ ہے. وہ ہر شے کا منبع قرآن کو قرار دیتا ہے. یعنی اس کے نزدیک وجود سے لے کر علم, حکمت, ہر شے کا منبع و مصدر قرآن ہے. اور حیدر عاملی ہی سے بہت سے دیگر عرفاء اور علماء حکماء کے ہاں اگر یہ بات آپ کو ملے گی تو اس کا مصدر حیدر عاملی ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ قرآن ہر عالم میں, چاہے کوئی بھی عالم ہے, اس عالم کا بذات وجود کا منبع قرآن ہے. اس عالم میں موجود مخلوقات, موجودات, ان کی صفات, ان کا سبب قرآن ہے. اور پھر وہ قرآن کو بھی وجود کے مختلف مراتب میں تقسیم کرتا ہے. کیا بات. یعنی آپ نے شاید سنی ہو, عام طور پر علماء, حکماء اور عرفاء بہت کم حوالہ جات کا تذکرہ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں, اور اس کی وجہ میں کوئی بطور شکوہ یہ بات نہیں کر رہا, اور ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب کوئی خطیب یا کوئی عالم, خطیب سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی, کوئی عالم جب خطابت کر رہا ہو اور وہ اگر کسی بات کا تذکرہ کرے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ہر جملے پر حوالہ دیتا وہ آگے بڑھے, کیونکہ تقریر و تحریر کے اسالیب کے بھی اپنے تقاضے ہیں. بالکل. لیکن یہ بات چونکہ معروف ہے اسی لیے میں یہاں یہ جملہ گفتگو کا حصہ بنا کہ وجود کتبی, وجود ملفوظی, یہ جو تقسیمیں کی گئی ہیں, بالکل, ان تقسیموں کا نظریہ دینے والا حیدر عاملی ہے. لیکن جہاں پر جا کے حیدر عاملی نے اپنے عرفانی شہود سے جا کر اپنے اس نظریے کو متصل کیا ہے, وہ مقام بڑا کمال ہے. اس نے کہا کہ جیسا کہ قرآن ہر
مطلقاً وہ ہر شے جو شے ہے اس کا منبع و مصدر قرآن ہے، اور اسی طرح سے جو حجت مطلقہ ہے، جو قرآن کے ساتھ ساتھ ثقلین کی صورت میں، حدیث ثقلین کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ عاملی کا لفظ نہیں ہے، یعنی بات آسانی سے پہنچانے کے لیے حدیث ثقلین کی شہرت کی وجہ سے میں حوالہ لے رہا ہوں، نسبت لے رہا ہوں۔ عاملی کا کہنا ہے کہ جس طرح قرآن وجود کا منبع و مصدر ہے، اسی طرح بالکل اس کے متوازی وہ ذوات جنہیں اللہ نے مطلقاً حجت بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی قرآن کے ساتھ ساتھ متوازی قرآن کے نبوء و صدور کو، یعنی اس کے منبع ہونے اور اس کا ہر شے کے مصدر ہونے کی جو فعلیت ہے، اس کے پیچھے جو امر کا اجرا کرنا ہے وہ اس حجت کے ہاتھ میں ہے جسے مطلق حجت بنا کے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور پھر جب وہ قرآن کے وجودات پر بات کرتا ہے تو یہاں پر آ کے سوال اٹھاتا ہے، میں جس وجہ سے اس بات کو یہاں گفتگو کا حصہ بنا رہا ہوں، کہ قرآن کا وجود قطبی ہے، حجت کا وجود قطبی ہے جب نام لکھو گے، بالکل، قرآن کا وجود ملفوظی ہے، حجت کا ملفوظ وجودی ہے۔ ان مراتب پر بات کرتے کرتے حیدر عاملی یہاں پر جس بات کو جا کر منتج کرتا ہے کہ قرآن کا وجود حقیقی کیا ہے اور پھر وہ حجت کا وجود حقیقی کیا ہے، کیا بات تو میرا خیال ہے یہاں رک جانا چاہیے۔ اچھا، ایک سطح نیچے آ کر میں اس سے ایک سوال اور اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ حیدر عاملی کے ہاں قرآن سب کچھ ہے، ظاہر ہے اس نے اس پر برہان کی ایک قطار باندھی ہوگی، دلائل اس نے دیے ہوں گے کہ قرآن اس کے ہاں سب کچھ کیوں ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر علم قرآن سے نکلا ہے، تو یہ تو ہر عارف کے ہاں یہی معاملہ ہوگا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں کی اس نے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو علم کے مذہبی اور غیر مذہبی ہونے کی تقسیم پر میں بات کر رہا تھا، وہ میں اسی وجہ سے کر رہا تھا۔ جو چیزیں ایمان کا حصہ ہیں، کیا ایمان اس کے عرفان کی دعوت نہیں دیتا؟ بالکل صحیح، لیکن اس پر ایمان رکھنے والے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہو؟ بالکل صحیح۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کو ہر شے کا منبع قرار دے کر اس کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت عاملی کا دینا، شاید اسی خلا کو پر کرنے کی کوشش ہو کہ قرآن کو سمجھو۔ قرآن پر صرف ایمان نہیں، ایمان ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ صرف ایمان رکھنے کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی۔ یعنی اسے ایک مذہبی دائرہ ہے اس سے نکال کر قرآن کو اس نے اس قرآن کی انفرادی کمالات کے اعتبار سے یہ بات کی ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ یہ ہے حقائق کے بارے میں، اور جو کہ المیہ ہے، کہ ہم وہ چیزیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، ہم ان پر اپنے صرف شعوری خبر کے طور پر ہم تسلیم کر کے کہ جناب اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اسے اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے بڑھو، بنا دقت کیے، بنا توجہ کیے۔ صحیح۔ یعنی ہم التفات ہی نہیں کرتے، ہم ملتفت نہیں ہوتے کہ یہ ہے کیا، کہ اچھا رسول نے فرمایا اس پر ایمان رکھو، ٹھیک ہے ایمان ہے جی، آگے بڑھو، ہم دیکھتے نہیں کہ وہ ہے کیا۔ اور یہی ہماری قسم پرسی کی وجہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات کی آپ نے۔ قبلہ کے پسندیدہ علماء کی بات ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر میں آپ کی قطع کلامی جی معذرت کے ساتھ کرتے ہوئے عاملی ہی کی نسبت سے ایک اور مختصر سب جملے کی صورت میں ایک اور بات یہاں گفتگو کا حصہ بناتا چلوں، مبدا اور منتہا۔ جی، یہ بالکل، یہ مجھ سے مس ہو گیا تھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مبدا اور منتہا سے متعلق عاملی کا یہ نظریہ ہے کہ جو مبدا ہے وہی منتہا ہے، جو منتہا ہے وہی مبدا ہے۔ اسے ذرا کھولیے، مبدا سے مراد کیا ہے، منتہا سے مراد کیا ہے، ذرا سننے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ مبدا اور منتہا پر جو ہے وہ اسے دو چار لفظوں میں کھولنا ممکن نہیں ہے، صحیح۔ میں لفظ پر بات کر کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے کوشش کرتا ہوں کھولنے کی۔ بدا مصدر سے اس میں ظرف ہے، آغاز۔ اب یہ آغاز جو ہے اپنی اپنی مشاہدات عرفانی شہود سے لے کر اپنی اپنی خبر گیری سے لے کر اپنے اپنی علمی سطح کی ظرف کی وسعت یا تنگی سے لے کر
حقیقت تک مبدا کی جو تعریف ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. میں نے بہت بڑی بات کو 2 جملوں میں سمونے کی کوشش کی ہے. بالکل اگر مبدا کو صرف فلسفہ میں دیکھیں تو بات ختم ہونے کو نہ آئے. بالکل صحیح. کسی کے نزدیک مبدا بگ بینگ تھیوری ہے، کسی کے نزدیک مبدا آیان ثابتہ ہیں، یعنی اسماء، جو اسماء حسنہ کے لفظ سے مشہور ہیں. بالکل. کہ وہاں سے آغاز ہوا. ہم کیسے طے کریں گے، ہم کیسے سرحد متعین کریں گے کہ وجود کیا ہے، ماہیت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف انسان کی عقلی سطح پر مشاہدے کی بنیاد پر حاصل کیے گئے تدوینی علوم کی سرحد میں بھی دیکھیں. میں اس سے اور زیادہ کیا مختصر کروں، مسئلہ یہ ہے کہ بات مشکل ہو جاتی ہے. کیا بات. انسان کے تدوین شدہ علوم کی بنیاد پر دیکھیں تو انسان بگ بینگ تک گیا ہے. بالکل. چلے اگر ہم یہیں پر رک جاتے ہیں، یہیں پر رک کر بھی اگر دیکھیں، اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ آسمانی مذاہب کی بعد الطبیعات ان حقیقتوں کے بارے میں جو زمانی تعدد کا تعین کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ جب دنیا 6000 سال پہلے بنی، 8000 سال پہلے بنی، اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے انسانی شعور کے ساتھ مشاہدے کی تاریخ اس کے علم کی بے ساکھیوں کے ذریعے دلائل فراہم کرتے کرتے اسے اربوں سال تک تو لے جاتی ہے. بالکل. بگ بینگ کی بات کر رہا ہوں. بالکل. 14 ارب سال. جی. اب یہ جو 14 ارب سال ہیں، جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے جانے کے بعد وہ خود اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ کیا یہ 14 ارب سال ہیں یا اس سے زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے نئے مشاہدات، تب میں اس کی طرف بڑھوں گا کہ یہ کیا ہے تو بات طویل ہو جائے گی، جو دیکھنا چاہے اسے تلاش کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے مشاہدات کے ذریعے اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی کہکشائیں دریافت کی گئی ہیں اس مسلسل لامتناہیت کے ساتھ پھیلتی ہوئی لمحہ بلمحہ کائنات میں، کہ جن کا تعلق ہمارے اس بگ بینگ سے زیادہ پہلے کا ہو سکتا ہے. بات مبدا کی وجہ سے ادھر آئی. کیا بات. یہ میں مبدا کی اسفل ترین صورت پر بات کر رہا ہوں، کیا بات. جو کسی بھی مذہب، عقیدے یا ایمان سے ہٹ کر ایمان انسان کے شعور اور اس کے مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے. کیا بات. اگر سب سے اسفل مبدا کا دورانیہ یہاں متعین ہو رہا ہے تو حقیقت میں مبدا کا دورانیہ کے تعین کیسے ممکن ہے؟ ہائے 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 ہائے. کیا بات. کیا بات. اگر 14 ارب سال کہہ کر بھی ہم اس پر یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے، تو پھر اس سے اگلے مرحلے میں آیان ثابتہ کو ہم کتنے نوری سالوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ کیا بات. یہ تعین ہمارے بس کی بات نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو میں جس وجہ سے بات ادھر آئی تھی کہ جو آیان ثابتہ ہیں، میں جو وجود اور ماہیت کی بات کر رہا تھا، اب آپ نے چھیڑا ہے تو سنیں. بالکل. کہ وجود و ماہیت جو ہے، اگر ہم وجود کی تعریف یہ کریں کہ یہ مابعد الطبیعاتی حقیقت جو ہے وہ ماہیت ہے، بالکل. اور وجود وہ ہے جو مابعد الطبیعات، بعد مابعد الطبیعات ظہور پذیر ہو کر اپنے ہونے کی شہادات چھوڑ رہا ہے، بالکل. اپنے وجود کے نشانیاں سنگمیل چھوڑ رہا ہے کہ میں یہاں بھی ہوں، یہاں بھی ہوں. اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو مبدا کا تعلق نصوص کی بنیاد پر آیان ثابتہ سے ہو رہا ہے. کیا تو پھر آیان ثابتہ کو ہم مابعد الطبیعات میں رکھیں گے، وجود میں یا ماہیت میں؟ پھر یہاں ہمیں نئی تعریف کرنی پڑے گی کہ وجود کی مابعد الطبیعاتی وجود کی ماہیت کی تعریف کیا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. خیر، میں اتنی تفصیل میں نہیں اترنا چاہتا تھا مبدا کے ذیل میں. مبدا اور منتہا، آغاز اور انجام. تو عملی کے نزدیک جو آغاز ہے وہی انجام ہے، جو انجام ہے وہی آغاز ہے. ہائے ہائے. یعنی اگر ہم اس کو نصوص میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو مبدا اور منتہا کے ایک ہونے کے بارے میں جو آیت بتا رہی ہے، یہ وہ آیت ہے جو ہر عالم جاہل سب سے زیادہ اسے پڑھتا ہے، خاص طور پر جب کوئی مر جائے تو سننے والا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بات. کیا بات. اس آیت پر جناب امیر کا بھی فرمان موجود ہے. لیکن جناب امیر کے خطبات میں سے کئی مقامات پر اس بات کو مولا نے مختلف جہتوں سے اس بات کو بیان کیا.
خطبہ سلونی میں مولا نے فرمایا کہ الیہ الیہ ایاب الخلائق، خلائق نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے. کیا بات. وَأَنَا الْإِيَابُ الَّذِي يَؤُوبُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ بَعْدَ الْقَضَاءِ، میں ہی تو وہ لوٹنے کا، میں ہی تو وہ لوٹنا ہوں، وہ لوٹنے کی جگہ ہوں جہاں ہر لوٹنے ہر وہ شے جو خلق ہے کیا وہ لوٹا گی تو مجھے علی کی طرف لوٹے گی. کیا بات ہے. کیا بات. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت سے متخاصم ہے، بلکہ علی کی طرف لوٹنا ہی جلی کی طرف لوٹنا ہے، جلی کی طرف لوٹنا ہی علی کی طرف لوٹنا ہے. بلا شبہ بلا شبہ. بلکہ میں ایک نیا لفظ میری کوشش ہوتی ہے کہ نئے گوشوں کو بیان کرنے کے لیے نئی تراکیب، نئے الفاظ ممبروں سے متعارف کرواتا رہتا ہوں. رسالت مآب کا لفظ تو معروف ہے، بالکل. اس لفظ کی تہ میں اتر کر اس کے معانی کو کبھی نہیں دیکھا گیا. بالکل صحیح. بلکہ میری اطلاع کے مطابق یہ ترکیب رشید ترابی صاحب نے متعارف کروائی تھی. میں نے اس پر میں واضح نہیں ہوں، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا، اس پر میں تحقیق نہیں کی کہ یہ لفظ کیا اس سے پہلے بھی وجود رکھتا ہے یا اگر انہوں نے اسے بیان کیا یا کہاں پر، لیکن بس اسی جملے کی حد تک میرے بات سامنے آئی تو چلتی ہوئی گفتگو میں اس کا حصہ بن گئی. لفظ مآب کو اگر دیکھیں تو یہ اسی اوبا مصدر سے ہے جس کے لیے علی کہہ رہے ہیں وَإِلَيَّ إِيَابُ الْخَلَائِقِ، مصدر وہی ہے. کیا بات. یعنی اگر ہم رسول کو رسالت مآب کہہ رہے ہیں تو علی کو ولایت مآب کہنا چاہیے. کیا بات. یعنی رسالت مآب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسالتوں کو پناہ ملتی ہو، جہاں رسالتیں لوٹ کر جائیں. آہا کیا بات. ولایت مآب کا مطلب ہے کہ ہر وہ ولایت جو ولایت ہے وہ جہاں لوٹتی ہے تو وہ علی کی ذات. کیا بات. یہی وجہ ہے کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. حالانکہ ولی جلی بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن جلی نے کبھی خود کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، ولی کہا. مالک ولایت جلی بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن منصب ولایت پر مستولی ذات علی کی ذات ہے. کیا بات. اور یہی ولایت مآب ہے، یہی انا للہ و انا الیہ راجعون کے سامنے موجود بیان کرتی ہوئی نس کے حجاب کے پیچھے وہ حقیقت ہے کہ جس کی طرف لوٹ کر جانے والے لوٹتے ہیں. کیا بات. اور یہی حیدر عاملی کہہ رہا ہے. کیا بات. جو مبدا ہے وہی منتہا، جو منتہا وہی مبدا. کیا بات. کیا بات. اگر بات منتہا پر یہاں آئی ہے تو میں مبدا پر بھی ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. حدیث ہے رسالت مآب کی جس میں رسول نے فرمایا کہ اے علی انت الذی احتج اللہ بک فی ابتداء الخلق حین قال لهم الست بربکم. کیا بات. کیا بات. یعنی وہاں بھی علی ہے. ہائے 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 ہائے. منتہا میں بھی مبدا بھی علی، منتہا بھی علی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اچھا رضا بھائی، قبلہ کے پسندیدہ علماء کی یا ان کے پسند کے علماء کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے ان دو فلسفے کے اعتبار سے ان دو ہستیوں کا تم نے ذکر کیا ہے، میر باقر داماد ہے یا حیدر عاملی ہے، لیکن اور بہت سے علماء ہیں جس پر قبلہ جنہیں پسند کیا کرتے تھے، بے شک اس درجے کے نہ ہوں لیکن اور بہت سے ہیں. ان میں سے کہیں کا ذکر کرنا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ ان کی پسند کی فہرست تو زیادہ طویل نہیں ہے. البتہ جستجو کے ذیل میں انہوں نے ہر اس عالم کی کتاب تلاش کر کے پڑھنے کی کوشش کی ہے جس نے حقیقتوں پر سے حجابات اٹھانے کی کوشش کی ہے، چاہے تحقیق کے ذیل میں، حکمت کے ذیل میں، فلسفے کے ذیل میں، سیرت کے ذیل میں، جہاں کہیں بھی. صحیح، بالکل ٹھیک. آپ کسی خاص حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دراصل میں خمینی صاحب کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ سامعین کے سامنے بھی بات کو کلیئر کر دوں. خمینی صاحب جس وجہ سے معروف ہیں، دراصل خمینی صاحب کی علمی قامت اس سے بہت زیادہ ہے. خمینی صاحب بطور عارف بہت بڑی شخصیت ہیں. تو اور مجھے قبلہ کی مجالس میں بھی خمینی صاحب کا ایک عنصر نظر آتا ہے جو نکات وہ بیان کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. میں نے خود غضنفر صاحب سے ایک جملہ کہا تھا کبھی ملتان میں، ممتاز آباد میں، قمر حسنین نقوی صاحب کے ہاں، دراصل مشتاق نقوی صاحب کے گھر میں، وہ ان کے ہاں بہت عرصہ پڑھتے رہے. تو میرا ایک ہی دفعہ وہاں پر جانا ہوا اور غضنفر صاحب سے ملنے کی غرض سے، وہاں کی بات ہے.
علماء پر نظریات پر بات ہو رہی تھی تو میں نے خود غضنفر صاحب ہی سے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر عرفان کی دنیا میں دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ آپ نے منبر پر سیرت سے ہٹ کر عرفانی اعتبار سے جن نظریات کو آپ بیان کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، جتنا میں نے سنا ہے، اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ خمینی کی سرحد سے باہر نہیں نکلے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسی طرح واضح کریں خمینی کی سرحد سے مراد کیا؟ مسکرائے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ بھی بات ہوئی ساتھ کہ اگر غضنفر کو نکال دیا جائے ممبر سے تو پاکستان کے ممبر کی تاریخ پر آج بھی یا سہائے ستہ ہوتی یا توضیح المسائل۔ بالکل صحیح۔ معارف کو ممبر پر لانے والا غضنفر ہے، بلا شبہ۔ اور معارف ہی کی ذیل میں یعنی عرفانی دنیا میں جو جن علماء نے جس سطح پر بھی جا کر معرفت کے اعتبار سے جو نظریات پیش کیے ہیں، خمینی صاحب نے اپنی کتب میں یا محاضرات میں معصومین کی ذوات کے عرفان کے اعتبار سے جو کچھ بھی دیا ہے، ہمارے یہاں چونکہ خمینی صاحب کی شخصیت سیاسی شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہے، بالکل، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہوتا۔ میرے اس بات سے مراد یہ نہ خمینی کی حمایت ہے نہ مخالفت۔ ہر وہ شخص جو عالم ہے بشر ہی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ بالکل، تو کسی کو کلی طور پر مان لینا بھی غلطی ہے، کسی کا کلی طور پر انکار کر دینا بھی غلطی ہے۔ پھر وہی بات دہراؤں گا جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ حکمت ہماری ہی میراث ہے، جہاں سے ملے، اپنے سے ملے، پرائے سے ملے۔ تو خمینی صاحب نے الآداب المعنویہ میں یا اپنی دیگر کتب میں جو کچھ معصومین کے معارف کے اعتبار سے ان کی جو خصوصیت ہے، ویسے تو جو خمینی صاحب نے جو کچھ دیا ہے ایسا نہیں کہ اس سے پہلے بات نہیں ہوئی۔ بالکل، خمینی کی خصوصیت ان نصوص کے انتخاب کی وجہ سے منفرد ہے جن نصوص کے انتخاب پر معصومین کے معارف پر خمینی نے بات کی۔ کیا بات ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو علم سے متعلق رویہ ہے، میں اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں، صرف اپنے ہی نہیں بلکہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کسی اور تناظر میں، تقریباً وہی بات یہاں پھر کسی اور جہت سے دوبارہ آ رہی ہے کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ علمی رویہ اپنایا جائے۔ کیا بات ہے۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ علم کے پیمانوں کو سمجھتے ہوئے، اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے علم کو اپنے حواس پر برپا کیا جائے، کیا بات، تاکہ تمام حسیات سے شعور تک پہنچنے والی حقیقت صرف شعور کا حصہ نہ بنے، بلکہ وہ شعور کے مختلف ما بعد الشعور اور تحت الشعور اور لاشعور کا حصہ بننے سے پہلے وہ قلب سے اپنی تصدیق کروا کے لاشعور کا حصہ بنے، نہ کہ کسی پسند ناپسند کے مکتبہ فکر یا پسند ناپسند کے عالم کی بنیاد پر۔ میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں اور یہاں بات ختم کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ میری بات کو بخوبی سمجھیں گے، جنہوں نے پڑھا خمینی صاحب کو یا شیخیت کو۔ شیخیت کے رکن رابع کا جو نظریہ ہے، بالکل، شیخیت کی مخالفت کے بنیادی اسباب میں سے ایک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس سے میرا معاملہ ہی نہیں ہے۔ میں ایک قضیہ سامنے رکھ رہا ہوں علمی رویے پر۔ بالکل صحیح کہ شیخیت کے رکن رابع کا نظریہ اگر اس کی روح کو سمجھا جائے تو خمینی کے ولایت فقیہی کے نظریے سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ کیا بات۔ ہم اپنے مفاد کی بنیاد پر کسی شخص کو مکمل طور پر مان لیتے ہیں اور اپنے مفاد کی نہ ہونے کی بنیاد پر کسی شخص کا مکمل طور پر انکار کر دیتے ہیں۔ شیخیت کے ہم دشمن ہو گئے رکن رابع کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، بات کی بات، بالکل، لیکن خمینی صاحب کے ولایت فقیہی کو لے لیا، حالانکہ یہ ایک ہی چیز ہے، اسی چیز کا وہاں انکار کر رہے ہیں۔ یہ علمی منافقت نہیں تو کیا ہے؟ بالکل، بلا شبہ۔ اور وہ بھی یہ نہیں کہ خمینی صاحب کے ولایت فقیہی کے نظریہ کو لیا۔ اگر خمینی صاحب کے ولایت فقیہی کے نظریہ کو لیا تو جس بنیاد پر انہوں نے وہ نظریہ دیا ہے، معصومین کی ذوات، حجیت، میں اس کی پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہ میرا اس کی صحت پر تجزیہ کرنا مقصد ہی نہیں۔ اگر خمینی کے معارف کی بات کی جائے
تو وہاں پر اپنے برائے انکار کرتے نظر آتے ہیں. بالکل. کوئی اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ کیونکہ اس نے ولایت فقیہ کا نظریہ دیا اسی لیے اس کے معارف بھی قابل قبول نہیں. کوئی ولایت فقیہ کو لے رہا ہے لیکن جب معارف کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں خمینی تو صوفی ہے. ہاں بالکل. تو یہاں سے آپ کی علمی منافقت کا پتہ چلتا ہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ علم و حکمت نہیں ہے. آپ چند گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کا حصہ ہیں, چند علمی گروہوں میں سے. کیا علمی گروہ بھی نہیں شاید کہنا مناسب ہوگا, گروہ صرف گروہ شاید. ہاں یعنی وہ تشخص کی بنیاد پر اگر آپ اسے علمی گروہ کہیں تو شاید کہا جا سکے فلاں شخص کا تشخص یہ ہے جو ہمارے فائدے کی بات ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی دشمنی کی بھی قیمت طے کر کے دشمن منتخب کرتے ہیں کہ اچھا اگر میں اس کی مخالفت کروں گا تو وہ میرے فائدے میں. کیا بات ہے. یہ علمی رویہ نہیں ہے. بالکل صحیح. علم کے تقاضے کچھ اور ہیں. علم کی چاشنی چکھی ہی نہیں جا سکتی جب تک تسلیم کی پیدائش نہ ہو شعور میں. تو دوستو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے ہم نے قبلہ مرحوم کی رویے کی سختی پر, قبلہ مرحوم کی طلسماتی شخصیت پر بات کرنی ہے. ہم نے قبلہ مرحوم کے نام پر بات کرنی ہے, یعنی قبلہ مرحوم کے نام کی کیا کمالات ہیں, قبلہ مرحوم کی ڈیٹ آف برتھ کی کیا کمالات ہیں, قبلہ مرحوم کا اور علم العادات کا کیا کمال ہے اور یہ کس طرح جڑا ہوا ہے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس. عوامی اعتبار سے جو قبلہ مرحوم کو سنتے تھے یا جو انہیں دور سے دیکھ کر طلسم میں مبتلا ہونے کی کیفیت میں طاری ہو جاتے تھے, اگر غور کریں, نظر رکھنے والے ہیں, گواہی دیں گے کہ ایسی تمام شخصیات کے گرد کا ماورائی حالہ ہوتا ہے. آپ اگر رائز ٹرمینالوجی کے حوالے سے بات کر لیں, ہر ایک شخصیت کی مختلف وائبز ہوتی ہیں. ان وائبز کا تعلق اس شخصیت کے سینے میں جلتے ہوئے الاؤ کے قد و قامت سے ہوا کرتا ہے. بہت متکبر ہے. تکبر کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا, میرا خیال ہے کہ یہ لفظ شاید یہاں اس کا استعمال بجا نہیں ہوگا. رویے کی سختی کی, ایک ایسا شخص جس کی زندگی کا مقصد ہی مستضعف کو مستبصر میں بدلنا ہو, اس کا غصہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کے مقصد کو نہیں سمجھا جا رہا. جو حقیقتوں کی غواصی کرتے ہوئے جواہر کی تلاش میں اس کی عمر گزرتی ہے, کس بلندی پر ہو سکتا ہے اور اسے اتنی اسفل ترین جگہ پر عوام الناس سے مخاطب ہونا ہے. اور شاید یہی حکمت ہے جس کی بنیاد پر معصومین نے باضابطہ آداب بتائے کہ آپ کو ایک عالم کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے تاکہ آپ اس کے علم سے مستفید ہو سکیں. جو ممبر پر غضنفر کی گرج اور للکار ہے. آپ کے سوال پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ من چنگ تو ہم زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم, کہ میں تیرا چنگ ہوں, تو مجھ پہ زخم لگا مجھ پہ زخم نہ لگا, میں نے تو تن تنن کرنا ہے. تو غضنفر کا جو خاصہ ہے وہ معارف کا پہنچانا ہے, اور معارف کی جو بلندی ہے اس کا تقاضا یہ ہے سوئے ہوئے شعور کو جگا کر بات اس کے سینے میں اتاری جائے. جتنے بھی عرفا ہمارے ہاں گزرے ہیں ان کی پہچان ان کی تصانیف ہیں, غضنفر کی کوئی تصنیف نہیں ہے. علم کا مقصد خلق کو عقلی طور پر کمال کا مسافر بنانا, علم کا مقصد عالم بنانا نہیں تھا. غضنفر نے علماء کی دنیا سے کسب عرفان و علم و فیض کتاب کی صورت میں تو حاصل کرنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا. علماء کی دنیا میں اپنا سکہ بنوانے کی طرف تو قدم بڑھایا ہی نہیں. علم کا مقصد فرد کے شعور کو آگے بڑھانا تھا. مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں. وحید خراسانی صاحب کی جتنی بھی کتابیں اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں وہ سارے ان کے محاضرات کے مجموعے ہیں. جب ہم پاکستان میں ہم نے غضنفر کی کتابوں کو چھپوایا, یہ صرف مجالس کی کتب تک محدود کیوں ہو جاتی؟ اگر تحقیقی کام کیا جاتا تو ان کی بھی وہی حیثیت ہوتی جیسے کہ دیگر علماء کے محاضرات کی کتب کی ہوا کرتی ہے. 6 گھنٹے ہونے کو ہیں ہماری اس ریکارڈنگ کے, اور اگلا میرا سوال بھی اتفاق سے 6 پر ہی ہے. ایک غضنفر کا 6 عدد کے ساتھ ایک عجیب قسم کا گہرا تعلق. 6 کے ساتھ غضنفر کا تعلق کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے, غضنفر کے ساتھ 6 کا تعلق کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے. غضنفر کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 13 اکتوبر. 13 اکتوبر کی ڈیٹ کے مطابق ان کا برج میزان بنتا ہے. میزان کا عدد 6. ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے؟ 6 دسمبر. 6 جو ہے وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا غضنفر میں. غین کے عدد 1000 ہیں, زواد کے 800, نون کے 50, فا کے عدد 80 اور رے کے 221.
30, 2, 1, 3, 3 फिर 6। 6। अल्लामा गजनफर अब्बास का अदद निकालें तो वो भी 6 ही निकलता। कुदरत ने तो चाहा कि गजनफर को 6 की खसूसियात के साथ किसी बुलंद मकसद के लिए भेजे, लेकिन पैदा होने के बाद भी गजनफर ने 6 का दामन नहीं छोड़ा। किबला का एक मारूफ खिताब भी है, सुल्तानुल उलमा। मीर बाकिर दामाद का एक शागिर्द हुसैन बिन रफ़ीउद्दीन मोहम्मद, क्योंकि गजनफर साहब के भी एक आइडियोलॉजी के एतबार से, एक पसंदीदगी के एतबार से मीर बाकिर दामाद का अहम किरदार है। जब वो दुनिया से गए, ज़ाहिर है हम सब गमज़दा थे। सिपासनामा आपने लिखा, वो बहुत ख़ास था। तो मेरी कैफियत बड़ी अजब थी। पहले से रिक्कत की कैफियत में था और जो कुछ देखा, एक ऐसी शख्सियत के जनाजे पर जो कुछ मैं देख रहा हूँ, ये उसका हक नहीं बनता था। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने कहा कि कुदरत मुझे एक मौका फराहम कर रही है जंग के मैदान का, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से लड़ूं कि अपने बाप मालिक का नाम जिंदा करूँ। तो मुख्तार ने कहा कि इब्राहिम, मालिक वो सूरज था जो कभी नहीं डूबेगा। हम तो इसलिए जंग कर रहे हैं कि हम खुद न कहीं खो जाएं। खुद पर एक कर्ज महसूस कर रहा था, और ये कर्ज वो कर्ज है जो अदा होता रहेगा, मकसद को आगे लेकर बढ़ने की सूरत में, न कि नाम को दोहराते रहने में। उसने दुश्मन की आखिरी सफ को किस नज़र से देखा, उसका हिसाब लगाते हुए किस अंदाज से ज़र्ब लगाई। दुश्मन करबला पे घात लगा के बैठा है, अहले तज़वीर, और यहीं पर गजनफर ने पहरा दिया है। इल्मी दुनिया में खुद को मनवाने के लिए नहीं बढ़ा, मुनकिर को सामने बैठे इनकार करने वाले को मुखातिब करके कहा कि ये घुटना तुम्हारी गर्दन पे है।